السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل ضدی ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں صدف ریحان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ Hey cousins, listen me. Please listen to me. I have a good news for you. منتہا حسب عادت دور ہی سے شور مچاتی چیختی چلاتی کمرے میں وارد ہوئی اور صوفے پر چڑھ کر کسی ماہر لیڈر کی طرح ہاتھ نچا کر ان سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ اوہو، یہ کیا بےہودگی ہے منتہا کی بچی، اترو نیچے۔ ہمراہ کو بے انتہا صفائی کا خواب تھا اور ابھی کچھ دیر قبل ہی تو زلیخا اس کا کمرہ صاف کر کے گئی تھی۔ اب منتہا کے یوں بے دھڑک اور وہ بھی چپل سمیت صوفے پر چڑھنے سے وہ بلبلا گئی، بے دردی سے پکڑا، اسے نیچے گھسیٹا۔ اوہو کزن، تم نیوز تو سنو۔ ایمان سے میں ایسی فنٹاسٹک بلکہ بمباسٹک نیوز لے کر آئی ہوں کہ تم سنتے ہی پھڑک جاؤ گی۔ وہ اپنا آپ چھڑاتی پھر صوفے کے اوپر تھی، چہرہ مارے جوش کے سرخ ہو گیا تھا۔ خدا نہ کرے میں کیوں بھڑکوں، ابھی میں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو زعیم کا کیا بنے گا۔ ہمراہ نے دہلتے ہوئے اسے گھورا۔ ایک ماہ بعد تو اس بیچاری کی شادی تھی۔ کوئی نہیں سننی ہم نے خبر، نکلو تم باہر۔ ارے کزنز، تم لوگ سنو تو صحیح، سچ میں ایسی خبر لائی ہوں نا کہ بس۔ وہ صوفے سے چھلانگ لگا کر الینا اور زارا کے درمیان کود گئی، بے تکلفی سے الینا کے کندھے پر ہاتھ دے مارا جو ارد گرد سے بے خبر واک مین کانوں سے لگائے میوزک پر سر دھن رہی تھی۔ او ہو اسٹوپڈ گرل، کیا آفت آئی ہے تمہیں؟ ہاتھ خاصا بھاری پڑا تھا۔ الینا واک مین کانوں سے ہٹا کر اس پر چڑھ دوڑی۔ زارا بھی اسے گھور رہی تھی، وہ سیدھا اس کے گھٹنے پر جو لینڈ کر گئی تھی۔ تمیزدار گرل، تم نیوز سنو، گڈ نیوز۔ میں یقین سے کہتی ہوں تم سنتے ہی خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ وہ اضطراری انداز میں مٹھیاں بھیجتی پھر صوفے پر تھی۔ منتہا کی بچی ہے جو تمہاری پتلی سی گردن ہے نا، بہت آسانی سے میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور میں تمہیں آخری یادگار کلمات ادا کرنے کی مہلت بھی نہیں دوں گی۔ اس لیے جو بھی کہنا ہے فٹافٹ کہو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہمراہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس کے عزیز جان صوفے پر منتہا کی بندر نما اچھل کود اس کا خون جلا رہی تھی۔ منتہا اس کی بات کا برا مانے بغیر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اف، کیسے گزریں گے یہ 2 دن۔ او مائی گاڈ، میرا تو خوشی سے برا حال ہو رہا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں جب تم لوگ سنو گی تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اتنی زبردست خوشخبری۔ اب وہ صوفے پر دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی اور اس کے قدم ہمراہ کے دل پر پڑ رہے تھے۔ او ہو، اب ایسی بھی کیا خبر لے آئی ہو تم جو اتنا سسپینس پھیلا رہی ہو؟ زارا نے ناگواری سے اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے لب کشائی کی۔ منتہا کی اس عادت سے ان سب کو ہی چڑ تھی۔ ذرا ذرا سی بات کو بھی وہ گھما پھرا کر دوسروں کے گوش گزار کرتی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب دوسرا غصے میں سر پھاڑنے کے قریب ہو جاتا۔ ارے ایسی خبر مائی ڈیئر، یہ تو ایسی خبر ہے، تم سنو تو صحیح۔ اچھا لو سنو۔ وہ رکی، گلا کھنکار کر اس نے ان سب پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ تمام حسیات کے ساتھ گوش بھر آواز تھی۔ منتہا کو ان کی حالت مزہ دے گئی۔ ہاں تو جیسا کہ تم لوگ جانتی ہو کہ ہم لوگوں کی ایک عدد نہایت خوش شکل حسین و جمیل امریکن چچی ہیں، اور ایک عدد پیاری سی امریکن کزن بھی جس کے حسن بے پناہ نے ہم سب کو دیوانہ کر رکھا ہے۔ ہاں تو مائی ڈیئر کزنز، دل جگر تھام کے سنو۔ اپنی وہی امریکن چچی اور کزن کی 2 دن بعد فلائٹ ہے۔ پہلی بار پاکستان میں قدم رنجہ فرما رہی ہیں۔ اس نے آخر کار دھماکہ کر ہی ڈالا۔ کیا؟ اب کہ وہ سب یک زبان ہو کر چیخی تھیں، ایک لمحے کو سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ یہ خبر تو ان کے لیے واقعتاً بمباسٹک تھی۔ سچ کہو منتہا، ان کی بے یقینی حالت دیدنی تھی۔ سچ؟ ارے بابا بالکل سچ، 100% سچ۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ کہو کیسی ہے یہ خبر؟ ارے بھائی انتہائی شاندار۔ ہمراہ تو ایک ہی جست میں صوفے پر چڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ کتنا اشتیاق تھا ان سب کو اپنی سویٹ سی امریکن کزن اور کیوٹ سی چچی کو دیکھنے اور ان سے ملنے کا۔ اف اللہ کتنا مزہ آئے گا۔ زارا تمہارے خوشی کے اچھل پڑی۔ او گاڈ، ہم اتباع سے ملیں گے۔ تصویروں میں تو کس قدر پیاری ہے، وہ حقیقت میں کیسی ہوگی؟ الینا تصور کی آنکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے جتنی پیاری وہ تصویروں میں ہے ویسی ہی حسین حقیقت میں بھی ہوگی۔ منتہا کو اس کی کمکلی پر ہنسی آ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، اور لیلا چچی بھی کتنی خوبصورت ہے نا، وہ پہلی بار پاکستان آ رہی ہیں۔ ارے ہاں، مگر تمہیں یہ بتایا کس نے؟ ہمراہ کو یاد آیا منتہا اکثر انہیں جھوٹی خبریں سنا کر بے وقوف بنایا کرتی تھی۔ اس کا ایسا کوئی اعتبار بھی نہیں تھا انہیں، کہیں آج بھی تو وہی حرکت نہیں کر رہی؟ ہمراہ نے مشکوک نظروں سے منتہا کو دیکھا۔ ارے بھائی ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ جب میں اس طرف آ رہی تھی تو لاؤنج میں تائی جان فون پر کسی سے مئو گفتگو تھی۔ ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ دوسری جانب کوئی غیر معمولی بندہ ہے، اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ وہ اترائی۔ دوسری طرف امریکہ سے مرسل چاچو تھے جو لیلا چچی اور اتباع کے آنے کا بتا رہے تھے۔ پھر میں تائی جان سے کنفرم کرنے کے بعد تم لوگوں کو بتانے دوڑی آئی۔ اس نے مکمل کارگزاری سے آگاہ کیا۔ تو یہ بات ہے۔
آؤ زارا مما سے پوچھتے ہیں، اس ڈیوٹی کا کوئی اعتبار بھی نہیں، کیا پتہ آپ بھی مذاق کر رہی ہو۔ ہمرا کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور زارا سے کہتے ہوئے اس نے صوفے سے چھلانگ لگائی۔ کیا کہا؟ میں جھوٹی ہوں، ابھی خبر لیتی ہوں۔ اس نے دانت کچکچائے، سرسے میں وہ تینوں باہر نکل چکی تھیں۔ وہ ان کے پیچھے ہو لی۔ لاؤنج میں پہنچی تو شارکا بیگم انہیں پھولی سانسوں سمیت آتے دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے آؤ بھائی بچیوں، ایک اچھی خبر ہے تم لوگوں کے لیے۔ کچھ دیر پہلے مرسل کا فون آیا تھا امریکہ سے، تم لوگوں کی چچی اور اتباع آ رہے ہیں۔ واقعی ماما، ہمرا کو اب یقین آیا تھا۔ سن لیا؟ منتہا نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھیے تائی جان، ایک تو میں نے انہیں اتنی اچھی خوشخبری سنائی، مگر یہ میری بات پر اعتبار کرنے کے بجائے مجھے جھوٹی کہہ رہی تھیں۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے شارکا بیگم سے ان کی شکایت کی تو وہ ہنس دیں۔ نہیں بھائی، منتہا بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے سامنے ہی تو میں نے فون ریسیو کیا ہے۔ مرسل کو خط لکھا تھا نا میں نے، تو تمہاری شادی کا بتایا تھا اور بہت اصرار کیا تھا کہ اس بار تو پاکستان آ جاؤ، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں گئے ہوئے، نہ کبھی خود آتے اور نہ کبھی بیوی اور بیٹی کو بھیجا۔ ہماری تو آنکھیں ترس گئی ہیں انہیں دیکھنے کے لیے۔ بچے الگ اتباع سے ملنے کو بے قرار ہیں، آخر کب تک تصویروں سے دل بہلائیں؟ اور پھر تم لوگوں کی پھپھو نے بھی کئی خط لکھے ہیں۔ ہم اپنے پہلے بچوں کی شادی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب اسی خوشی میں شریک ہوں اور مرسل بھی شامل ہو۔ یہ تو ہم سب کی شدید خواہش ہے اور ہمارے اتنے اصرار کے باوجود وہ خود تو نہیں آ رہا، لیلا اور اتباع کو بھیج رہا ہے۔ مگر کیوں مما؟ چاچو خود کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بھی آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمرا ان کے پاس بیٹھ گئی، اپنے پیارے چاچو سے ملنے کا بھی تو کتنا شوق تھا انہیں۔ ہاں ہماری تو یہی خواہش تھی، مگر وہ خود مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ رہا، بتا رہا تھا کہ بزنس میں الجھا ہوا ہوں، کچھ عرصے بعد آؤں گا اور پھر شاید مستقل پاکستان آنے کا ارادہ ہو، کیونکہ اتباع بڑی ہو گئی ہے، اس کی بھی تو فکر کرنا ہوگی اب اسے۔ اور پھر وہ بچی خود بھی یہاں آنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ جس طرح تم لوگ اس سے ملنے کو بےتاب ہو، اسی طرح وہ بھی تم لوگوں سے ملنے کو تڑپ رہی ہے۔ وہاں اس دیس میں تو اس نے سوائے ماں باپ کی محبت کے کسی اور رشتے کی محبت دیکھی ہی نہیں، جبکہ یہاں تو بہت سارے لوگ ڈھیروں محبتیں لیے اس کے منتظر ہیں۔ کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ انہوں نے ان چاروں کے کھلے کھلے چہروں پر نظر ڈالی جو اس کے آنے کا سن کر ہی تمتما اٹھے تھے۔ اتباع سے تو ان سب کو ہی بہت پیار تھا، حالانکہ انہوں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا علاوہ تصویروں کے، یا کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی اور کبھی اس کا خط آ جاتا تو وہ سب مل کر بڑے اہتمام سے جواباً اسے لمبا چوڑا خط لکھتی۔ یوں ان کے درمیان دوستی اور محبت کا ایک خوبصورت تعلق قائم ہو گیا تھا۔ بالکل ٹھیک مما، وہ آئے تو صحیح، ہم اسے اتنا پیار دیں گے کہ وہ کبھی یہاں سے جانے کا سوچے گی بھی نہیں، ہم اسے اپنی محبت کی ڈور میں باندھ کر یہیں رکھ لیں گے ہمیشہ کے لیے۔ ہمرا بے حد جوش میں بولی۔ تو جناب اب یہ محترمہ کام خراب کرنے لگی ہیں؟ ارے بھائی آپ تو اب صرف زعیم بھائی کو اپنی محبت کی ڈور میں باندھیے گا، اتباع کی فکر چھوڑیں، اس کے لیے ہم جو ہیں۔ کیوں بھائی؟ منتہا نے بے تکلفانہ انداز میں بولتے ہوئے ساتھ کھڑی زارا کو ٹوکا مارا، جس نے جھٹ سر ہلایا۔ علینا بھی اس کی ہمنوا تھی۔ ہمرا بری طرح جیم گئی۔ شارکا بیگم ہنس رہی تھی۔ لو بھائی لو، پھر تم لوگ خوش ہو جاؤ، مرسل اسی ارادے سے انہیں یہاں بھیج رہا ہے، کہہ رہا تھا اگر اتباع کا دل لگ گیا تو وہ خود بھی یہیں آ جائے گا۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ان کی خوشی دو چند ہو گئی۔ خدا کرے اتباع کا یہاں دل لگے اور وہ یہیں رہ جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ علینا نے صدقے دل سے دعا کی۔ آمین، وہ بے حد جذب سے بولی۔ شارکا بیگم موعد صاحب کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے ان کے آفس کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ خوشی ان لوگوں کے لیے اسی طرح تھی کہ جیسے اچانک عید کا چاند نظر آ جائے۔ وہ اپنی پیاری سی کزن سے ملیں گی، یہ احساس ہی ان کے لیے خوشگن تھا۔ وہ کیسی ہوگی، اس کے بولنے کا انداز، اس کی عادات، اب ان کے درمیان موضوع گفتگو صرف اتباع کی ذات تھی۔ شام کو سلمان شکیب میچ ہار کر تھکے ہارے منہ لٹکائے لوٹے تو منتہا نے انہیں بھی نہایت سسپینس فل انداز میں یہ خوشخبری سنانے کی ٹھانی۔ ارے لڑکو، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین گڈ نیوز ہے، اگر تم آئس کریم کھلانے کا وعدہ کرو تو وہ تو میں تمہارے گوش گزار کرتی ہوں۔ وہ دونوں افسردہ شکل بنائے نیچے قالین پر دھرنا دیے بیٹھے تھے، وہ بھی ان کے سامنے پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ آئس کریم کھلانے کا وعدہ، پھر اس کے بعد خوشخبری؟ نہ بھائی، ابھی تو ہم 500 روپے ہار کر آ رہے ہیں، اب ایک دھیلا بھی نہیں ہے ہماری جیب میں۔ اگر ہمارے غمگین موڈ پر ترس کھاتے ہوئے ویسے ہی خوشخبری سنا سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ پھوٹو یہاں سے۔ ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے شکیب نے دو ٹوک بات کی۔ نہ جی، خوشخبری تو اتنی زبردست ہے کہ بغیر کسی وعدے کے میں تم لوگوں کو نہیں سناؤں گی، وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ کیا کہا؟ بغیر کسی وعدے کے؟ یعنی صرف وعدہ شرط رکھ رہی ہو خوشخبری سنانے کے لیے؟ تو چلو پھر میں تم سے شادی کا وعدہ کرتا ہوں، اب جلدی سے سنا دو اچھی خبر۔ سلمان نہایت سنجیدگی سے کہتا سیدھا ہو بیٹھا۔ پھٹے منہ ہے تمہارا۔ منتہا نے بلش ہوتے ہوئے گلدان اٹھا کر اسے کھینچ مارا، جسے سلمان نے کیچ کرتے ہوئے آؤٹ قرار دیا۔ زارا اور علینا ہنس رہی تھیں۔ ارے تم بتا دو نا انہیں، دیکھو تو بیچاروں کے کیسے منہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کا موڈ فریش ہو جائے گا۔ ہمرا کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا بتاؤں نا بھائی، ان دونوں نے اپنی 12 بجے والی صورتوں پر ہاتھ پھیرا۔
ایسے تھوڑا ہی سناؤں گی، پہلے آئس کریم پھر کچھ اور، آخر ان کی زندگی کی بہترین گڈ نیوز ہوگی یہ۔ سننے سے پہلے تاوان تو ادا کرنا ہی ہوگا۔ منتہا کا اپنا موڈ آئس کریم کھانے کا ہو رہا تھا، اب وہ دونوں ہتھے چڑھے تھے تو بھلا ایسے کیسے چھوڑ دیتی۔ ہائی زندگی کی بہترین گڈ نیوز بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ سلمان نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے باری باری ان چاروں کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا، بروک شیلڈ نے مجھے پروپوز کیا ہے نا؟ جھٹ قیاس آرائی کی۔ او یو ایڈیٹ، شکل دیکھی ہے اپنی، بروک شیلڈ کا دماغی توازن نہیں بگڑا جو تمہیں پروپوز کرے گی۔ منتہا کا میٹر گونگ گیا، برا مانتے ہوئے کشن اٹھا کر اس کے سر کا نشانہ لیا اور وہ اس کا رد عمل دیکھتے ہوئے بے تحاشا ہنس دیا۔ او ہو بھائی، کیا بات ہے، جلدی سے بتاؤ نا، ہمارا موڈ ویسے ہی غارت ہو رہا ہے۔ آج تو بری طرح میچ ہارے ہیں ہم، اتنے دن کی پریکٹس خاک میں مل گئی ہماری۔ ٹیم تو اپنی طرف سے خوب فارم میں تھی مگر مخالف ٹیم کم وقت ہم سے بھی زیادہ تیز نکلی، پورے 40 رن سے ہرا ڈالا ہمیں۔ شکیب نے منہ بسورتے ہوئے بپتا سنائی۔ بیچارے روتے نہیں بچے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، منتہا نے اظہار افسوس کے ساتھ تسلی دی۔ خیر کیا یاد کرو گے، ایسی اچھی خبر سناؤں گی تمہیں کہ میچ ہارنے کا دکھ بھول جاؤ گے، تو سنو، امریکہ سے لیلا چچی اور اتباع آ رہی ہیں۔ ہے کیا واقعی؟ وہ دونوں تو اچھل ہی پڑے۔ جی ہاں واقعی، اس نے پرزور انداز میں سر ہلایا۔ او ویری گڈ، یہ تو بہت ہی اچھی خوشخبری سنائی ہے تم نے، مگر وہ آ کب رہی ہے؟ شکیب نے پوچھا۔ ہمراہ انہیں تفصیل بتانے لگی۔ ویسے ہماری شادی کی تاریخ ٹھہرنا بہت مبارک ثابت ہوئی ہے، شرکت کے لیے امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے اپنی تو! ہمراہ فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے بولی، انداز شاہانہ تھا۔ سلمان منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسا۔ اتنی خوش فہمی ہے لوگوں کو۔ ارے بھائی، اگر آپ کی شادی کے بجائے ہماری شادی ہو رہی ہوتی تب بھی لوگ کشاں کشاں امریکہ سے شرکت کے لیے آتے کیوں لڑکی؟ ہمراہ کا انداز اسے بایا نہیں تھا۔ منتہا سے اپنی بات کی تائید چاہی، جس نے پہلے تو سر ہلا کر ہاں میں ہاں ملائی مگر پھر اس کی ہماری شادی کا مطلب سمجھتے ہوئے بری طرح گھور کر رہ گئی، جبکہ وہ دانت نکوس رہا تھا۔ چلو بھائی، اب اس خوشی میں زبردستی چائے پلا دو، آج تو بہت تھک گئے یار۔ شکیب انگڑائی لیتا سلمان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہی زیادہ فری ہو رہا ہے، تو ہی ہل چلا کر آ رہا ہے نا گراؤنڈ میں، اور جیسے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، چل پرے ہو۔ سلمان اس کی بے تکلفی پر چڑھ گیا، خود پر کھسکتے ہوئے اس کے سر کے نیچے سے گھٹنا نکالا تو دھڑ کی زوردار آواز کے ساتھ اس کا سر زمین بوس ہو گیا۔ اوئے گھامڑ، چوٹ کھانسی لگی؟ وہ بلبلا اٹھا۔ وہ سب کہکا مار کر ہنس پڑیں۔ ہاں ہاں ہنس لو جی بھر کے ہنسو، تم لوگوں پر بھی برا وقت آ سکتا ہے، پھر میں بھی تمہاری حالت پر ہنسوں گا، اور اتنا کہ پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ سلمان نے اس کا جملہ مکمل کیا، وہ برا مان گیا۔ اوف، روتے کیوں ہو منّے، میں ابھی تمہارے لیے اچھی سی چائے لے کر آتی ہوں، تم دل چھوٹا مت کرو۔ منتہا کو بائی پر پیار آ گیا، اس کے بال سہلاتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ جب تک وہ گرما گرم پکوڑے سمیت چائے لے کر آئی تب حمائل بھی آ چکا تھا۔ ہمراہ اسے بھی یہ خوشخبری سنا چکی تھی جس پر اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ ہے کیا ہوا حمائل بھائی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ زارا نے اس کے بے تاثر صورت دیکھتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، خوشی ہی کی بات ہے، اب میں تم لوگوں کی طرح فضول میں اچھل کود کر کے خوشی کا اظہار کرنے سے تو رہا۔ حمائل کا لہجہ عام سا تھا۔ سلمان نے کہکا لگایا۔ او بھائی، تجھ سے اچھل کود کے لیے کس نے کہا ہے؟ بس ذرا سا مسکرا دے تاکہ بچیوں کا دل رہ جائے، انہیں یقین ہو جائے کہ تجھے اس خبر سے خوشی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بات ہے تو یہ لو، ہی۔ حمائل کو نہ چاہتے ہوئے بھی دانت دکھانے پڑے۔ او خدا! سلمان نے خوفزدہ ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ او بندے خدا، تجھ سے مسکرانے کے لیے کہا تھا، ڈرانے کے لیے نہیں۔ تو ڈاکٹر ہو کر نہیں جانتا کہ لڑکیاں بڑے نازک دل کی مالک ہوتی ہیں؟ تیری یہ بھیانک صورت دیکھ کر اگر ایک آدھ کا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ اس نے کل کل کرتی لڑکیوں کو دیکھا۔ نان سینس! حمائل نے چڑھتے ہوئے پکوڑا اٹھا کر اس پر تاک دیا جو وہ مہارت سے کیچ کرنے کے بعد ہڑپ کر گیا۔ ابے الو، اگر اسی طرح تو ادھر گراؤنڈ میں بھی کارنامہ انجام دے لیتا تو کیا جاتا تیرا، کم از کم جیتنے کے کچھ تو چانسز بن جاتے۔ شکیب نے اس کے دب جماتے ہوئے گویا بدلہ چکایا، مگر وہ کام پیچھے رہنے والا تھا۔ جواباً اس کے گھٹنے پر ہاتھ دے مارا۔ ارے یار، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب گزرے وقت کو یاد کر کے کیوں دل برا کرتے ہو؟ چل بھول جا اسے جو آج ہماری درگت بنی، لے تو یہ گرما گرم چائے پی تاکہ تیرا کلیجہ اور جلے۔ منہ بسورتے شکیب کو دیکھ کر حمائل نے ٹکڑا لگایا۔ ہاں یار، یہ بات تو ہے، یہ تو پہلے ہی اتنا جلس رہا ہے، چائے پی کر تو بالکل ہی سیاہ ہو جائے گا۔ تو خیال ہے فرینڈز، چائے کے بجائے ٹھنڈی ٹھار آئس کریم سے اس کی توازہ کروائی جائے، بلکہ صرف اس کی کیا، سب کی، اور وہ بھی میری طرف سے۔ کپ واپس ٹرالی میں رکھتے ہوئے سلمان نے فراخ دلی کی انتہا کر ڈالی۔ کیا واقعی آئس کریم، اور تمہاری طرف سے؟ منتہا کو یقین نہیں آیا۔ ہاں بالکل، چلو سب چلتے ہیں۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیں، تو سب کو آفر دے رہا ہے مگر تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ شکیب اسے آتم تائی بنتے دیکھ کر سخت متعجب ہوا۔ حیرانگی سے سوال کیا۔ وہ دونوں تو لٹ لٹا کر گھر آئے تھے، یہ بیٹھے بٹھائے کہاں سے قارون کا خزانہ لگ گیا تھا اس کے ہاتھ۔ اوف یار، میری جیب ہو یا حمائل کی، ایک ہی بات ہے یار۔
جب یہ اپنا کماؤ یار اپنے ساتھ ہو تو ہم جیسے بے روزگاروں کو کیا فکر۔ چل اٹھ یار، آج ان سب کی خوشی کو دوبالا کر دے۔ اس کی شان بے نیازی عروج پر تھی۔ تیزی سے پکوڑے کھاتے امائل کے گلے میں پھندا لگ گیا۔ ہوش تو ٹھکانے ہیں تمہارے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میری جیب صرف میری ہے، تمہاری نہیں، سمجھے؟ بیٹھو یہیں اور چائے پیو، منتہا اتنی محنت سے بنا کر لائی ہے، یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ وہ اپنے لیے کپ میں چائے نکالنے لگا۔ خاک اچھی ہوگی، یہ اپنی جیسی ہی چائے بنا کر لائی ہوگی، مجھے یقین ہے، بس ہم نے نہیں پینا چائے، ہم تو آئس کریم کھائیں گے، کیوں بھائی؟ وہ اپنی طرف گھورتی منتہا سے ہی تائید چاہ رہا تھا۔ ہاں یار، اس وقت تو کوئی اچھی سی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اٹھ جائے نا ہمائل بھائی، اتنی دور سے ہماری چچی اور کزن آ رہی ہیں کہ آپ اس خوشی میں ہمیں ایک کپ آئس کریم بھی نہیں کھلا سکتے، اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ شکیب بھی سلمان کا حامی ہو گیا۔ اتنی دور سے چچی اور کزن میرے لیے گرین کارڈ لے کر آ رہی ہے نا، جو میں تمہیں اس خوشی میں آئس کریم کھلاؤں، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ وہ نہ جانے کس بات پر چڑا ہوا تھا، بیزاری سے اسے ڈانٹ دیا۔ ہائے، جہاں ان سب نے تھائیور سے اسے دیکھا، وہیں سلمان نے سرتاپا ایک جانچتی نگاہ اس پر اچھالی۔ تو گویا تم بھی گرین کارڈ کے چکر میں ہو۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ خواہ مخواہ وہ بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے میرا وطن ہی سب کچھ ہے، میں کوئی مرسل چاچو نہیں جو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں جا بسوں، اپنی مٹی اپنے لوگوں کا حق ادا کرنے کے بجائے دوسروں کو نواز دوں۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر لمبے لمبے ڈگ برتا کمرے سے نکل گیا۔ ہائے، ان کو کیا ہوا؟ وہ سب حیران تھی۔ امائل کا یہ رویہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ سلمان بھی اپنی جگہ حیران ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ ٹرالی اپنی طرف گھسیٹ کر کپ میں چائے انڈیل رہا تھا۔ آئس کریم کا چانس تو مارا گیا، اب اس پر ہی گزارا کرو، وہ سب سے کہہ رہا تھا۔ ایک خبردار، جو تم نے چائے کو ہاتھ بھی لگایا، یہ اچھی نہیں ہے، میری جیسی بنی ہے نا، ادھر دو مجھے۔ منتہا خفا ہو گئی تھی، جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کپ لینا چاہا، وہ تیزی سے پیچھے ہو گیا، چائے کی چسکی لی اور آنکھیں اس کے تپتے سرخ چہرے پر جما دیں۔ واہ، کیا چائے بنائی ہے منتہا صاحبہ نے، بالکل اپنے جیسی پیاری پیاری اور خوبصورت۔ اف، کیا رنگت ہے اس کی، کتنی دلکش اور خوشبو، اف کس قدر بینی بینی، میں تو پیتے ہی پاگل سا ہو رہا ہوں۔ اس کا لہجہ رومانٹک ہو چلا تھا۔ بدتمیز، منتہا نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ وہ بھی شرارت سے مسکرا دیا۔ ویسے اتنی کوئی خاص بھی نہیں بنی، بس گزارا ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلمان، منتہا نے یکدم خطرناک تیور لیے اس کی طرف چہرہ موڑا۔ اس نے جھٹ مسکین صورت بنا لی۔ بہت بدتمیز انسان ہو تم۔ وہ زچ ہو گئی، ایک اس کے سامنے ہی تو اس کی بولتی بند ہوتی تھی۔ ایک بات کہوں گر سنتے ہو، تم مجھ کو اچھے لگتے ہو، کچھ چنچل سے، کچھ چپ چپ سے، کچھ پاگل پاگل لگتے ہو۔ ہے چاہنے والے اور بہت، پر تم میں ہے ایک بات بہت، تم اپنے اپنے لگتے ہو، تم مجھ کو اچھے لگتے ہو۔ اس کی مسکراتی چاہت بھری نگاہیں کتنی دیر سے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں اس سمے صرف ایک ہی نام پکار رہی تھیں۔ آنکھوں کی پتلیوں پر اس کی ہی شبیہ جم کر رہ گئی تھی۔ آتی جاتی سانسوں میں اس کے خیال کا ردم تھا۔ وہ مکمل اس سحر میں گرفتار، ارد گرد سے بے خبر تھی۔ کھلی آنکھوں کا سپنا بے حد حسین تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس قدر کہ اسے ہر طرف رنگ بکھرے نظر آ رہے تھے، فضاؤں میں خوشبو رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے اندر تو جیسے پھول ہی پھول کھل رہے تھے۔ اسے اپنے برسوں پرانے خواب کی تعبیر ملنے والی تھی، اور شاید پگلے من کی خواہش بھی بر آئے۔ وہ پر امید تھی، اگر جذبے صادق ہوں، لگن سچی ہو، تو دل سچا موتی پا ہی لیتا ہے۔ اسے بھی اپنے جذبوں کی صداقت پر یقین تھا، اس لیے تو وہ آنے والے لمحوں کو ابھی سے اپنی مٹھی میں جگنوں کی صورت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے آنچل پر بھی خوشی کی تتلی کے رنگ ہوں گے، اور دل گلستان محبت بنا پوری زیست کو مہکا ڈالے گا۔ ہاں ہوگا، ایسا ضرور ہوگا۔ وہ بے پناہ خوبصورت جذبوں میں گری، دھیرے سے پلکیں موند گئی۔ ان بند آنکھوں کے پیچھے کتنا حسین سپنا تھا، اور کیسا طلسماتی تصور۔ وہ تو پوری کی پوری ڈوب گئی تھی، طلسم کے سحر میں جکڑی رہتی کہ پاولا نے آ کر اسے ڈسٹرب کر ڈالا۔ یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے سونے کی عادت کب سے پڑ گئی، اور سوتے میں لبوں پر اتنی دلربا مسکان، خیریت تو ہے، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ اتبا نے ہولے سے گنیری پلکوں کی چلمن اٹھائی۔ نیلگوں آنکھوں میں بکھری جگمگاہٹ دیکھ کر تو ایک پل کو پاولا بھی حیران رہ گئی۔ او گاڈ، تو آج پھر تم پر عشق کا اٹیک ہوا ہے؟ حیرت ہے بھائی، تمہاری یہ بن دیکھے کی نرالی چاہت میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ اکیلے اس راہ میں اتنی دور نکل گئی ہو پاگل لڑکی، اسے بھی تو اپنے ہمراہ کرو، جس کے خیالوں سے دن رات سجائے بیٹھی ہو۔ تنہا کیا لطف آتا ہوگا تمہیں، ادھر تم ایک ایک پل اس کے نام کر دیتی ہو، اور ادھر وہ بے خبر۔ ہشٹ فولش گرل، تنہا اس آگ میں جھلسنے کا کیا مزہ، اس کے من میں بھی محبت کی جوت جگاؤ، پھر تو بات بھی بنے، چاہت کا حق بھی ادا ہو۔ اس کے ہاتھ سے تصویر چپٹتے ہوئے پاولا نے اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ وہ ہنس دی۔ مائی ڈیئر فرینڈ، محبت کی میٹھی میٹھی قسک میں ہی تو مزہ ہے کہ ہمارا دن بھی اس کے لیے اور رات بھی، اور اپنا آپ کو کر ہی دیا ہے اس کے نام۔ لیکن ہے نا کیسے مزے کی بات کہ وہ یکسر انجان ہے، اسے علم ہی نہیں
کہ کوئی اسے میلوں دور صرف اس کے خیالوں سے اپنی دنیا بسائے ہوئے ہے۔ وہ کسی کے خوابوں کا شہزادہ ہے، کسی کے دل کا مالک۔ کوئی اپنے تمام جذبے اس کے نام دھان کیے اسے دیوتا مان چکا ہے اور تصویر سامنے رکھے دن رات اس کی پوجا میں ایک کیے ہوئے ہے۔ پاولا جھنجھلا کر بیچ میں ہی بول پڑی، مانا کہ یہ مسٹر خاصے امپریسو ہیں، کوئی بھی لڑکی دل ہار سکتی ہے، قصور تمہارا نہیں، لیکن تم اسے انجان رکھ کر اپنے ساتھ سراسر بیوقوفی کر رہی ہو۔ بس بہت ہو گیا ہے پاگل پن۔ اب اگر تم نے اسے اپنی دیوانگی سے آگاہ نہیں کیا تو میں خود فون کر کے اس بے خبر کو باخبر کر دوں گی کہ آ کر لے جاؤ اپنی اس دیوانی کو جو بن دیکھے ہی تم پر جی جان سے عاشق ہے۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں خود وہاں جا رہی ہوں۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ اس کے کہکے میں سچی خوشیوں کی کھنک تھی۔ خوبصورت چہرے پر جہاں بھر کی روشنی سمٹ آئی۔ ورڈ پاولا پر حیرت ٹوٹ پڑی۔ میں پاکستان جا رہی ہوں، اپنے پاپا کے دیس، اپنے دیس، وہاں جہاں میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جہاں میرے خواب تکمیل پائیں گے اور میری محبت اپنا آپ منوائے گی۔ میں اپنے جذبوں کو آزمانا چاہتی ہوں، اس لیے تو اسے بھی اپنا ہمراز نہیں بنایا جسے بنانا چاہیے تھا، اور پھر میں لڑکی ہو کر کس طرح اس پر اپنے جذبوں کو آشکار کر دوں کہ وہ جس دیس کا باسی ہے وہاں لڑکیوں کی اس جرأت کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی جس سے وہ میری شخصیت پر مغربیت کا ٹھپا لگا دے۔ ہاں پاولا، میں کیسے اسے اپنی محبت کی آگاہی دے دوں کہ یہ جذبہ تو قدرت کی طرف سے دلوں میں ودیعت ہوتا ہے۔ جب دل کے تار پیار کے لے پر جھنجھنا اٹھتے ہیں تو دوسرا دل بھی اس ساز کو ضرور سنتا ہے، اور مجھے یقین ہے میرے دل کی آواز اس کا دل بھی ضرور سنے گا۔ میرے جذبوں کی تپش اسے بھی محسوس ہوگی۔ جس طرح میرا دل اب صرف اس کے لیے ہے، اسی طرح اس کا دل بھی فقط میرے لیے ہوگا۔ اس کے جذبے، خیالات، تمام احساسات میرے لیے ہوں گے۔ وہ یہاں نہیں آ سکتا لیکن میں تو وہاں جا سکتی ہوں۔ جب اس کے ارد گرد رہوں گی، اپنا احساس دلاؤں گی تو یقیناً وہ خود میرے جذبات کو وش کرے گا، لیکن یہ طے ہے کہ میں کبھی خود اس پر نہیں کھلوں گی۔ وہ پور محبت کے دل نشین احساس میں ڈوبی بول رہی تھی۔ پاولا کی متحیر نگاہیں اس کے پیارے رنگوں سے جگمگاتے حسین چہرے پر تھیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ تمہیں پہچان نہ پائے، تمہارے جذبوں کی پذیرائی نہ کرے پھر، یا وہ کسی اور لڑکی میں انوالو ہوا تو کیا کرو گی؟ اسے خدشے لاحق ہو گئے۔ اس نازک کومل سی لڑکی سے اسے پیار بھی تو بہت تھا، اور جب سے وہ تنہا اس انوکھی راہ گزر کی راہی بنی تھی وہ اس کی ناصح بن گئی تھی، لیکن اس کی اپنی ہی منطق تھی، کوئی بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں کیا کر سکوں گی؟ جو میرے مقدر میں لکھا ہوگا، اور اگر ایسا بھی ہوا تو میں یہاں واپس آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ اتباع نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب دل ہی پامال ہو جائے گا تو پھر وہاں اس کے قریب رہ کر اپنا آپ جلانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ خدا نہ کرے، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ پاولا نے اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ میری تو دعا ہے تمہیں وہ تمام خوشیاں ملیں جن کی تمہیں آرزو ہے، تمہارا پیار بھرا دل سدا مطمئن رہے، اور یہ مسٹر جن کے خیالوں نے تمہیں پاگل کر رکھا ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے۔ پاکستان کی فضائیں تمہیں راس آ جائیں۔ تھینکس مائی ڈیئر، اگر تم اسی طرح میرے لیے دعائیں کرتی رہیں تو میں اپنی منزل ضرور پاؤں گی۔ اتباع نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ ہنس پڑی۔ بائی دا وے، تمہارا یہ اچانک پاکستان جانے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ تم نے مجھے تو بتایا ہی نہیں۔ کیا مجھ سے ملے بغیر جانے کا ارادہ تھا؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم سے ملے بغیر میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ وہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہمائل کی بڑی بہن کی شادی ہے عائزہ پھپھو کے بیٹے زعیم بھائی کے ساتھ، تو بس وہیں سے اسرار ہو رہا ہے۔ پھپھو اور تائی جان کے کئی خط آ چکے ہیں کہ ہمیں اس شادی میں ضرور شرکت کرنا ہے، تو یہی وجہ جانے کا سبب بن رہی ہے۔ فی الحال پاپا تو نہیں جا سکتے، میں اور ماما تیاری کر رہے ہیں، سیٹ بھی کنفرم ہو گئی ہے۔ دراصل میرا تو تمہیں سرپرائز دینے کا پروگرام تھا، اگر تم نہ آتی تو میں خود تمہاری طرف آ رہی تھی۔ مجھے شاپنگ بھی کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اتباع نے تفصیلاً اسے بتایا۔ بہت تیز ہو، کام کے وقت ہی میری یاد ستاتی ہے، ویسے تو کبھی اتنا نہیں ہوتا کہ آ کر اپنی صورت ہی دکھا جاؤ، وہ بھی میں ہی دیدار کرنے کے لیے آؤں۔ پاولا نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ اتباع کو اس کے انداز پر پیار آ گیا۔ ماما پاپا کے بعد ایک یہی تو تھی جو اس کی لاڈ اٹھاتی تھی، بے پناہ پیار کرتی تھی۔ وہ اس سے خود نخرے بھی دکھاتی تھی، مگر اس مان کے ساتھ کہ جواباً وہ بھی اسی محبت سے منا لے گی۔ چند لمحے وہ اپنی پیاری دوست کو دیکھتی رہی، پھر ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ ارے تمہاری یاد تو ہمیں وقت میرے ساتھ رہتی ہے، اور پھر جو لوگ دل میں رہتے ہوں وہ تو ہر دھڑکن کے ساتھ اپنا احساس دلاتے ہیں، انہیں تو بلایا ہی نہیں جا سکتا۔ رائٹ، لیکن یہ بات میرے لیے نہیں، اس کے لیے زیادہ ٹھیک ہے جس کی یاد ہر پل تمہارے ساتھ رہتی ہے، جو تمہارے دل کی دھڑکنوں میں ہے۔ ارے ہم تو یہاں وہاں کسی کونے میں پڑے ہوں گے۔ ویسے سچ بتاؤں اتباع، کبھی کبھی مجھے اس تصویر سے بہت جیلسی ہوتی ہے، اس نے تو تمہارے دل میں گھر کر کے میرے حصے کی جگہ بھی لے لی ہے۔ پاولا ہمائل کی ہستی مسکراتی تصویر کو گھور رہی تھی۔ اتباع بے تحاشا ہنسنے لگی۔ ہاں اب تو تم ہنسو گی ہی، اس کے پاس جو جا رہی ہو۔ پاولا کا موڈ بگڑنے لگا تھا، اس نے فوراً ہنسی کو بریک لگایا۔ او ہو، ناراض نہیں ہوتے ڈیئر؟ اچھا تم خود کو ریلیکس کرو، میں تمہارے لیے اچھی سی کافی لے کر آتی ہوں، پھر شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور رک کر پلٹی۔ اور ہاں، شاپنگ میں نے
ہیری کے اسٹور سے ہی کرنی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں واضح شرارت مچل رہی تھی۔ پاولا ان شرارت بھری نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے منہ پھیر کر مسکرا دی۔ جانتی ہوں ہیری کے اسٹور سے شاپنگ کرنے کی وجہ وہ خاصا ڈسکاؤنٹ جو کر لیتا ہے، شاپنگ کی شاپنگ بھی ہو جاتی ہے اور بچت کی بچت بھی۔ جی ہاں، یہ وجہ بھی ہے، لیکن دوسری وجہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، یعنی ہمارا حساب برابر ہو جائے گا اس وقت جب تم اور ہیری ایک دوسرے کو چھپکے دیکھو گے اور میں جیلسی فیل کروں گی۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ پھر نہ تمہیں شکوہ رہے گا اور نہ مجھے۔ تم واقعی بہت تیز ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو چلو پھر اپنے ہاتھ کی کافی رہنے دو، وہیں ہیری کے اسٹور سے پئیں گے، شاپنگ بھی وہیں سے اور کافی بھی اس کے بل سے، کیسا؟ پاولا اس کی ذہانت کی داد دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ونڈرفل، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ واپس پلٹ آئی، سائڈ ٹیبل کی دراز سے پرس نکالا، ہمال کی تصویر اٹھا کر احتیاط سے ڈائری میں رکھی، اسکارف اٹھا کر گلے میں لپیٹا، پھر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جلدی بالوں میں برش کیا، لپسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پاولا نے جھپٹ لیا۔ بس، مزید حشر سامانی کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ راستے میں دو چار گر جائیں گے، تم یوں ہی بہت اچھی لگ رہی ہو، اب چلو۔ اوہ، بہت بے چینی ہو رہی ہے تمہیں جانے کی۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ لیلا کچن میں مصروف تھی، انہیں بتا کر وہ دونوں اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئیں۔ نیو جرسی کی شفاف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے طبا اپنے ہمدم ہمراز دوست کے ساتھ صرف اسی کی باتیں کر رہی تھی جو اس کے دل میں بسا تھا، اور آج تو اس کے احساسات ہی جدا تھے، خوشی کا احساس ہی نیا تھا، ایسی خوشی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ہیری کے اسٹور سے ڈھیروں شاپنگ کرنے کے بعد اس نے خاص طور پر ہمائل کے لیے بہت ہی خوبصورت انوکھا سا گفٹ خریدا جو صرف اس وقت دینے کا ارادہ کیا جب دل کی آواز سن لے گا۔ ہائے طبا، تو چلی جائے گی تو میں یہاں کیا کروں گی؟ تیرے بغیر کیسے رہوں گی؟ ہم دونوں تو ایک دن بھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہے، نہ کبھی جدا ہوئے۔ اب تیرے جانے کے بعد میں کس قدر تنہا ہو جاؤں گی، تیرے علاوہ تو میری کوئی دوست بھی نہیں۔ بہت بے مروت ہو تم اپنوں کی چاہت میں، مجھے اکیلا کر کے جا رہی ہو۔ پاولا کو اس کے جانے کی خوشی بھی تھی کہ اس کی پیاری دوست ان فضاؤں کی جانب پرواز کرنے والی تھی جہاں وہ اپنے لیے سجل خوشیوں کے موتی چن سکے گی، اور خود وہ اداس بھی ہو رہی تھی کہ اس سے بچھڑنے کا خیال ہی روح فرسا تھا۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کی بہترین ہمدم ہمراز تھیں، بچپن سے ہی ایک ساتھ رہی تھیں، تمام تعلیمی مدارج بھی ایک ساتھ ہی طے کیے تھے، دوستی کے علاوہ آپس میں پیار بھی بہت تھا، انسیت و محبت کا انوکھا ہی بندھن تھا دونوں کے درمیان۔ ایک ساتھ کھانا پینا، ایک دوسرے کی پسند سے پہننا اوڑھنا، ایک بات شیئر کرنا، اور اب اتباع کے جانے کے بعد وہ کس قدر تنہا ہو جائے گی، پاولا کو فکر دامن گیر تھی۔ یہ احساس تو اتباع کو بھی تھا اپنی اس دوست سے جدا ہونے کا سوچ کر، تو وہ بھی افسردہ تھی جسے اسے بہت پیار تھا، لیکن اس محبت کے مقابلے میں دوسری طرف کی محبت کا پلڑا خاصا بھاری تھا جو اسے افسردہ ہونے بھی نہیں دے رہا تھا، بلکہ آنے والے وقت کی کشش اسے اپنی جانب جس انداز سے کھینچ رہی تھی وہ اس کے لیے ایک نیا ہی تجربہ تھا۔ اسی لیے تو اس کی نیلگوں آنکھوں میں شوخیاں تھیں، چمک تھی، ستاروں کی سی جگمگاہٹ تھی، گلابی لبوں پر کلیوں کی سی مسکان۔ اس نے مسکرا کر پاولا کو دیکھا۔ وہی میری تو مجبوری ہے، مجھے آج نہیں تو کل اس دیش جانا ہی تھا جو میرے پاپا کا ہے، اور ان کے تعلق سے میرا، اور پگلی تم میرے جانے کے بعد اکیلی کیسے ہو جاؤ گی؟ یہاں تمہارے ممی پاپا بہن بھائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہیری جسے اب تم یقیناً مجھ سے زیادہ چاہنے لگی ہو۔ جب وہ تمہارے قریب ہوگا تو میری یاد بھی تمہیں نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر زیادہ تنہائی محسوس کرو تو سیدھے کام یہ کرنا کہ ہیری کے سنگ گھر بسانا اور اس کے بچے پالنا، یوں تمام بوریت ختم۔ بے ساختہ امٹ پڑنے والا کہکا بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے فوراً مشورہ دے ڈالا۔ نان سینس، اب یہی کام تو رہ گیا ہے مجھے۔ پاولا کی رخسار تپ اٹھے اور مصنوعی خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ ارے بھائی، کیوں میرا قیمتی مشورہ پسند نہیں آیا؟ وہ کھلکھلا اٹھی۔ اسٹوپڈ، مشورے دیتی ہو تو وہ بھی اپنی ہی طرح کے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کے اتباع نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے اپنی ہی طرح کے پیارے پیارے۔ پاولا نے گھبرا کر جلدی سے وضاحت کی تو وہ ہنستے ہوئے اسے لپٹ گئی۔ اور ہاں سنو، تم وہاں جا کر اپنے ڈھیر سارے کزنز اور اس ڈاکٹر کی ذات میں کھو کر مجھے بلا نہ دینا، باقاعدگی سے خط لکھنا اور فون کرنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں پاکستان پہنچ کر تمہارا سر توڑ دوں گی، تاکید کرتی پاولا اچانک کی دھمکیوں پر اتر آئی۔ اوکے میڈم، اس نے مسکراتے ہوئے سر خم کر دیا۔ پاکستان جانا تو اتباع کی دلی خواہش تھی، ابھی سے نہیں، تب سے جب وہ بہت چھوٹی سی تھی۔ اس کے پاپا اس سے اپنے خاندان، والدین، بہن بھائیوں اور اپنے پیارے وطن کی باتیں کیا کرتے تھے۔ بہت کم سنی میں ہی انہوں نے اس کے اندر اپنے لوگوں اور اپنے وطن سے محبت کا بیج بو دیا تھا۔ انہوں نے اس کی تربیت کچھ ان خطوط پر کی تھی کہ اسے اپنے مذہب، وطن سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک مکمل بے باک آزاد مغربی معاشرے میں رہ کر بھی انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کو ان غیر فضاؤں میں رچنے نہیں دیا تھا۔ قدم قدم پر وہ اس کے رہنما رہے تھے۔ وہ اسے اپنے وطن کی ثقافت، رسم و رواج، رہن سہن، طرز زندگی، وہاں کی فضاؤں میں سجی رنگینی، وہاں کی ہواؤں میں رچی خوشبو، وہاں کے بے بہا حسن، طوفانی دریاؤں، بہتے مترنم جھرنوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اور وہ حسین تصورات کی دنیا میں گم خود کو ان موسموں کا حصہ محسوس کرتی۔
عمر کے ساتھ ساتھ اپنوں سے محبت مزید پختہ ہوتی گئی تھی، اور اس وقت سے تو پاکستان جانے کی خواہش اس کی زندگی کا حاصل بن گئی تھی، جب یوں ہی ایک لمحے کی گرفت میں آتے ہی وہ جانے کیسے اس تصویر کے سامنے ہار گئی تھی۔ کیسے ہو گیا تھا وہ سب؟ اسے تو خود پر حیرت ہوئی تھی بقول پاولا کہ یہ اس کی سراسر بے وقوفی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھتی تھی، لیکن کیسے سمجھاتی اس پاگل دل کو جو اب اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ اور پھر دل نے بھی کبھی کسی کی مانی ہے؟ وہ تو ہوتا ہی خودسر اور خود مختار ہے، دوسروں کو اپنے تابع کر لینے والا۔ وہ بھی اس کی منشا پوری کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اس کے سوا کرتی بھی کیا؟ اور پھر محبت پر بھی کب کسی کا اختیار رہا؟ یہ حسین جذبہ تو آپ ہی آپ دل میں وہی کی طرح اترتا ہے اور تمام احساسات کو ایک انوکھی آگاہی دے جاتا ہے، ایک ایسا نرالا رنگ جو دل کی دیواروں پر ثبت ہو جائے تو پھر چھوٹتا نہیں، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، شدت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ وہ بھی اب ایسے ہی مقام پر آ گئی تھی جہاں محبت اپنا عام تمام تر شدتوں کے ساتھ منوانا چاہتی تھی، اپنے احساس کے مجسم ہونے کے خواہاں تھی۔ اور وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا، جب وہ ان فضاؤں کی جانب مؤ پرواز تھی جہاں اس کی زندگی سانس لے رہی تھی۔ جو جو فاصلہ سمٹتا جا رہا تھا، ویسے ہی شوق کے جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اتباع کے تو بس نہیں چل رہا تھا کہ خود ان فضاؤں میں پرواز کرتی سب سے جا ملے۔ خوشی اس قدر بے پناہ تھی کہ اس سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ وہ کبھی مونٹھیاں بھینچتی، کبھی زور سے پلکیں مون لیتی، دل کی رفتار بھی بے ربط تھی، اندر کا سما ہی نرالا تھا۔ اور اس سمے تو اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ جب جہاز کی وہیل نے سرزمین پاک کو چھوا تو وہ مارے خوشی کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ شدت سے جی چاہا کہ دوڑتی ہوئی باہر نکل جائے، یہاں کی ہواؤں میں رچی خوشبو کو اپنے اندر اتار لے، یہاں کے بہتے جھرنوں میں اپنا تن من بھگو لے، یہاں کی فضاؤں میں اڑتی پھرے، خوشی سے نغمے گائے۔ اس نے بے اختیار لیلا سے لپٹ کر اپنی بے پایہ مسرتوں کا اظہار کر ڈالا۔ وہ بیٹی کی اس کیفیت پر مسکرائے جا رہی تھی، بے حد سرشار شادماں سی۔ وہ لیلا کا ہاتھ تھامے جہاز کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ باہر کی فضا نے اس کے مہکے مہکے جذبات کو مزید معطر کر ڈالا۔ پاکستان کی فضا میں لیا گیا پہلا سانس طمانینت اور خوشگواریت کا بھرپور احساس اس کے اندر اتار گیا۔ یہ خوبصورت دیس اس کا اپنا ہے، یہاں کی ہوائیں، فضائیں، موسم سب اپنے ہیں۔ کتنا خوشگوار تھا یہ احساس۔ وہ تو سرتاپا نئے جذبے میں بھیگ گئی۔ اپنے ارد گرد سر اٹھا کر دیکھا، سورج کی چمکیلی کرنوں سے چمکتا، بادلوں کے سفید ٹکڑوں سے سجا آسمان بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی نرم ہوائیں صبح خرام تھیں جو جسم و جاں کی وہ چھوتی اسے اس سرزمین پاک پر خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ وہ ایک شان تفخر سے لیلا کے ہم قدم چل پڑی۔ یہ چنار نیشنل ایئرپورٹ تھا، اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور رونقوں سمیت۔ وہ مسرور سی جھیل جیسی نیلی آنکھوں سے اپنے اطراف دیکھتی جا رہی تھی، پیاسی نگاہیں بے قراری سے کسی کی دید کو ترس رہی تھی۔ بے پناہ لوگ تھے، کچھ مطمئن، کچھ پریشان چہرے، کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ جانے کی تیاری میں تھے، نئے لوگ، نئے چہرے۔ وہ اس وقت اپنی زمین پر منخرام تھی۔ کتنا پرسکون احساس تھا اس کے لیے۔ متلاشی نگاہیں مسلسل ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، اور اس وقت تو وہ مارے خوشی کے چیخ اٹھی جب اس کی نظروں نے اپنے تایا جان محیط کیانی کو پہچانا، اور ان کے ساتھ ہی وہ پیارے پیارے مسکراتے چہرے یقیناً اس کے کزنز تھے۔ ان سب نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ پھر تو دو قدموں کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ پہلی بار وہ لوگ مل رہے تھے، اندر کا حال ہی الگ تھا۔ اس سے پہلے تو صرف آواز، خطوط، تصویریں ہی تھیں جو ایک دوسرے کے درمیان ذریعہ روابط تھیں۔ اب اتنے عرصے بعد یہ ملن بہت ہی خوبصورت تھا۔ محیط کیانی نے اسے اپنے شفیق سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل اس کے پاپا جیسے تھے، اسے بہت اچھے لگے۔ شارکا بیگم نے لیلا کو گلے لگا لیا۔ ہمراہ، منتہا، زارا، سلمان، شکیب سب اس سے بہت پیار سے ملے۔ اس نے سبھی کی تصاویر دیکھ رکھی تھیں، سب کو بآسانی پہچان گئی۔ لیلا سے بھی سب بہت محبت سے مل رہے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ اتباع ہے، کتنی پیاری ہے ہماری بیٹی۔ شارکا بیگم نے اس کی فراخ پیشانی چوم لی۔ بیٹا، دوران سفر کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ محیط کیانی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تایا جان، سفر تو بہت اچھا گزرا۔ میں اور ماما آپ سب لوگوں کی ہی باتیں کرتے رہے، وقت کیسے کٹا پتہ ہی نہیں چلا، اس نے مزے سے بتایا۔ اتباع، یہاں کر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ہمراہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت اچھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی کیفیات کو کن لفظوں کا روپ دوں، بس ایک انوکھا سا احساس ہے جو اس وقت میرے اندر سرایت کر رہا ہے۔ وہ آنکھیں موندے بے حد جذب سے بولی۔ اور ہم سب سے مل کر کیسا لگا؟ سلمان سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک ادا سے پوچھ رہا تھا۔ بہت ہی اچھا، وہ دلکشی سے مسکرائی۔ ابھی تو اس سے بھی زیادہ اچھا لگے گا۔ گھر چلیے، وہاں اور بھی بہت سے لوگ منتظر ہیں، زارا نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کا دل دھڑک اٹھا۔ جس چہرے کی دید کو وہ بے قرار تھی، وہ تو اسے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ بےتابی سے ایک بار پھر سب کو دیکھا، اور اسے نہ پا کر آنکھوں کے ساتھ دل بھی بجھ گیا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں نہ پوچھ سکی۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا فاصلہ منتہا سلمان اور ان سب کی خوش گپیوں کے دوران تمام ہوا۔ گاڑی سرخ اینٹوں سے بنی طویل و عریض کوٹھی کے پورچ میں جا رکی۔ اوہ، اٹس بیوٹیفل۔ اتباع پہلی ہی نظر میں بے حد متاثر ہوئی۔ بڑی سی جدید طرز تعمیر کی بے حد حسین عمارت تھی۔ پورچ کے دونوں اطراف سرسبز لان لمبے لمبے درختوں اور بے انتہا خوشنما پھولوں سے مہک رہا تھا۔ برسوں پہلے اس کوٹھی کے مالک ایاز کیانی ہوا کرتے تھے، جن کی 5 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی عائزہ، ان سے چھوٹے محیط،
اسود، شانزہ اور ان کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے مرسل، جنہیں انہوں نے بےحد نازوں سے پالا تھا، جس کی ہر خواہش انہوں نے آنکھیں بند کر کے پوری کی تھی، جو ذہانت و فطانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، خوبصورتی میں بے مثال۔ ایاز کیانی کو اپنی تمام اولادوں سے ہی پیار تھا، لیکن مرسل سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شفقتوں کے زیادہ حقدار ٹھہرے تھے، اور یہی سبب تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایاز کیانی کو مرسل کی ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانے کی خواہش پوری کرنا پڑی تھی۔ وہ اپنے پیارے بیٹے کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہی بیگم جہاں آرا لاڈلے مرسل کو آنکھوں سے دور کرنا چاہتی تھیں، مگر ان کی ضد کے آگے آخرکار انہیں ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے، اور یوں مرسل امریکہ پرواز کر گئے تھے، اور وہیں دوران تعلیم وہ اپنی کلاس فیلو اناستا نارمین کی نیلی نیلی جھیل سی آنکھوں میں ایسے ڈوبے کہ واپسی کی تمام راہیں بھول گئے۔ اناستا بھی اس پاکستانی خوبرو نوجوان کے آگے پہلے ہی نظر میں اپنا دل ہار گئی تھی، پھر تو کہاں کی تعلیم اور کیسی تعلیم۔ کچھ عرصے بعد ہی دونوں نے پیار کے خوبصورت بندھن کو شادی کے مقدس بندھن میں باندھ دیا۔ شادی سے پہلے اناستا نے مرسل کی خواہش پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور مرسل نے ہی انہیں لیلا کا نام دیا تھا۔ جس طرح اناستا کے والدین کو بیٹی کے ایک پاکستانی مسلمان سے شادی اور مسلمان ہو جانے کی خبر نے دھچکا پہنچایا تھا، اسی طرح پاکستان میں بھی کیانی ولا میں اس خبر نے طوفان برپا کر دیا تھا۔ ایاز کیانی کا تو بس نہیں چلا تھا کہ مرسل کو ایک انگریز لڑکی سے شادی کرنے کے جرم میں شوٹ کر دیں۔ جہاں آرا بیگم کا غصہ بھی الگ آتش فشاں تھا۔ کیسے کیسے خواب نہ دیکھ رکھے تھے انہوں نے، کتنی امیدیں وابستہ تھی انہیں اپنے قابل و ہونہار بیٹے سے، مگر اس نے تو ان کی تمام معصوم امیدوں کو چکنا چور کر ڈالا تھا۔ یہ صلہ دیا تھا اس نے ان کے تمام محبت بھرے رویے کا، وہ تو اس سے جتنا بھی ناراض ہوتے کم تھا۔ ادھر مرسل کے والدین نے ناتا توڑا تو ادھر لیلا کے والد نے ان دونوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ بیٹی کے اس فعل پر وہ اس سے سخت خفا تھے۔ اناستا ان کی اکلوتی اولاد تھی جسے انہوں نے بے پناہ محبت سے پروان چڑھایا تھا، زندگی کی ہر آسائش اسے مہیا کی تھی۔ دنیا کی ایسی کون سی نعمت تھی جو اسے میسر نہیں تھی، لیکن اس نے کیا بدلہ دیا تھا انہیں، اپنی مرضی سے شادی کر لی، اور وہ بھی ایک مسلمان سے۔ نتیجتاً انہوں نے بھی دھتکار دیا اور بے حسی کا لبادہ اڑتے ہوئے ہر قدم پر ان دونوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہے، اس آس پر کہ ایک دن وہ اپنے فیصلے پر نادم ہو کر ان کے پاس لوٹ آئے گی، لیکن یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ ان دونوں کی محبت کوئی چند روزہ نہیں تھی، ان کے وعدے کوئی دھاگے کی کچی ڈور نہیں تھے جو ذرا سی تیز ہوا سے ٹوٹ جاتی۔ انہوں نے تو ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنایا تھا، بھلا ذرا سے حوادث سے گھبرا کر کیوں کر الگ ہو جاتے۔ زندگی کے 3 سال ان دونوں نے بہت عذاب میں کاٹے تھے، لیکن کبھی ایک دوسرے کو مرد الزام نہیں ٹھہرایا اور ہنس کر ہر تکلیف اٹھائی۔ اور پھر جب ننھی اتباع کا وجود ان دونوں کے زیست کے چمن کو مہکانے کے لیے ان کی جولی میں آیا تو وہ تمام دکھ و تکالیف بھول گئے، اور وہ ننھی گلی تو ان کے لیے بہت سی خوشیاں بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ لیلا کے والد نے بیٹی کی خطا معاف کر کے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ بیٹی کی جدائی وہ زیادہ عرصے برداشت نہیں کر سکے تھے اور اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے، سکھ کے دن پھر سے لوٹ آئے تھے۔ لیلا جی جان سے والد کی خدمت کرتی اور مرسل نے ان کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ اتباع ان سب کی محبتوں کے سائے میں پل رہی تھی۔ مرسل خوش تو تھے، لیکن ساتھ ہی ایک کسک بھی تھی، والدین کی ناراضگی آج بھی قائم تھی۔ حالانکہ وہ باقاعدگی سے خط لکھتے تھے، ہر ہی تہوار پر وہ گھر کے ایک ایک فرد کو کارڈ پوسٹ کرتے، اپنی تصاویر بھیجتے، مگر ادھر سے کبھی کوئی جواب موصول نہیں ہوتا تھا۔ وہ شدت سے منتظر رہتے تھے کہ شاید وہ پتھر دل موم ہو جائیں۔ لیلا کو ان کے دکھ کا بخوبی احساس تھا، اسی لیے تو وہ ہر پل انہیں خوش رکھنے کی صحیح کرتی۔ کبھی کبھی انہیں اداس دیکھ کر وہ ندامت بھی محسوس کرتی کہ انہی کی وجہ سے مرسل کے والدین ان سے چھوٹ گئے تھے، اور یہی سبب تھا جو لیلا اب وقتاً فوقتاً انہیں اس بات پر آمادہ کرنے لگی تھی کہ اگر ان کے والدین انہیں معاف نہیں کرتے تو وہ خود ان کے پاس جا کر معافی مانگ لیں۔ وہ کتنی ہی سخت دل کیوں نہ سہی، لیکن ہیں تو ماں باپ جو اولاد کی بڑی سے بڑی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ پہلے تو مرسل ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، ڈرتے تھے جانے وہاں کیسا سواگت ہو، کیا پتہ دہلیز سے ہی دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ انہوں نے جرم تو کوئی بڑا نہیں کیا تھا، لیکن سزا خاصی طویل رقم کر دی گئی تھی، اور جس میں تخفیف انہیں مشکل ہی نظر آ رہی تھی۔ لیکن لیلا کا اصرار بھی دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ انہیں اس کیفیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، انہیں دیکھ کر تو خود وہ اپنے آپ کو ان کا مجرم تصور کرتی تھی، اور آخر کار مرسل کو لیلا کی ضد ماننا ہی پڑی تھی۔ بنا اطلاع دیے وہ پاکستان آئے تھے، اور یہ دیکھ کر تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ لیلا کا اندازہ کس قدر درست تھا، ان کے پتھر دل ماں باپ انہیں سامنے دیکھ کر پچھلی تمام باتیں بھول گئے تھے، انہیں سینے سے لگا کر دیوانہ وار پیار کر ڈالا۔ بہن بھائی ان کے گرد جمع ہو گئے تھے، برسوں کی تشنہ محبت سیراب ہو رہی تھی، وہ بے حد خوش تھے۔ اور اس وقت تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب جہاں آرا بیگم نے ان سے لیلا کے بارے میں پوچھا۔ وہ ان سے شکوہ کر رہی تھی کہ وہ ان کی بہو اور پوتی کو کیوں نہیں لائے۔
ان دونوں کو بھی لے آتے تو ہم دیکھ ہی لیتے، جی بھر کے پیار تو کر لیتے۔ ان کی بات سن کر وہ بے تحاشا ہنسے تھے۔ وہ تو خود یہاں تک ڈرتے ڈرتے آئے تھے کہ جانے کیسا سلوک ہو، گھر میں گھسنے بھی دیا جائے گا یا نہیں۔ ایسے حالات میں وہ بیوی اور بیٹی کو کیسے لے کر آتے؟ ایک ماہ بعد جب وہ واپس امریکہ پہنچے تو لیلا کے والد شدید بیماری کے باعث آخری سانسیں گن رہے تھے، اور چند ہی روز بعد وہ اپنا تمام بزنس ان کے حوالے کر کے خود ملک عدم کے راہی ہو گئے۔ یکدم ہی مرسل پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی، بزنس کی دیکھ ریکھ، پھر لیلا کو سنبھالنا جسے والد کی موت نے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور نینی اعتبار جس میں ان کی جان تھی۔ پھر تو زندگی کچھ اس طرح مصروف ہو گئی کہ وقت کا تائر تیزی سے اڑنے لگا۔ اس عرصے میں مرسل کے والدین بھی انہیں چھوڑ گئے تھے، جو ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، اور ان لمحات میں لیلا نے ہی انہیں سہارا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی چاہتے ہوئے بھی دوبارہ پاکستان نہیں جا سکے کہ کچھ تو اپنی مصروفیات، اور اب تو اعتبار بھی بڑی ہو رہی تھی جس کی تعلیمی ذمہ داریاں انہیں اس طرف جانے سے روکتی تھیں۔ ہاں، جب وہ تعلیم سے فراغت پا لے گی تب وہ اسے پاکستان بھیج دیں گے، یہ انہوں نے بہت پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا۔ پاکستان میں جس طرح ان کی پذیرائی ہوئی تھی یہ علیحدہ ہی احساس تھا، اس کے لیے اتنی والہانہ محبت، اتنا پرخلوص پیار، ایسا پرتپاک استقبال۔ وہ بےحد خوشی محسوس کر رہی تھی، کتنے پیارے لوگ تھے، اور سب اس کے اپنے تائی، چچی، عائزہ، شانزہ، پھپھو نے اسے ڈھیروں پیار کیا۔ وہ بار بار اسے خود سے لپٹا کر چوم رہی تھیں۔ ہمراہ، منتہا اور باقی سب لڑکیاں الگ دیوانی ہو رہی تھیں، لڑکے ان کا دیوانہ پن دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ او خدا کی بندیوں، رحم کھاؤ اس نازک سی لڑکی پر، کوئی اسے ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے، کیا آج ہی کے دن اسے کھینچا تانی میں اس کو پورا کر دینے کا ارادہ ہے؟ سلمان سے اس کی درگت بنتی دیکھی نہ گئی۔ او خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہمراہ دہل گئی۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں بھائی، ہمیشہ ہی بنا سوچے بول جاتے ہیں۔ علینا کو بھی اس کی بات بری لگی، وہ تو اعتبار سے بے پناہ پیار کا اظہار کر رہی تھی، پھر اس کی صورت بھی تو کسی قدر دل موہ لینے والی تھی۔ سبھی کو بے ساختہ اس پر پیار آ رہا تھا۔ نازک باوقار سی لیلا نے بھی انہیں متاثر کیا تھا، اور ان دونوں کے ٹھہر ٹھہر کر اردو بولنے کا انداز تو سب کو بہت بھایا تھا۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی وہ بولتی ہوئی۔ ہائے اللہ، اعتبار تم اس سے پہلے پاکستان کیوں نہیں آئی؟ ان سب کو اس سے شکوہ تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میری تو بہت پرانی آرزو تھی یہاں آنے کی، ماما کی بھی خواہش تھی، لیکن بس کبھی پروگرام بنایا بھی تو وہ تکمیل نہ پا سکا۔ پاپا تو بزنس میں مصروف ہوتے ہیں، ماما کو تو گھر سے فرصت نہیں ہوتی، پھر وہ پاپا کے ساتھ بزنس میں بھی ہاتھ پٹاتی ہیں ان کا، اور رہ گئی میں تو مجھے اپنی تعلیم سے فراغت نہیں تھی۔ میں نے تو کئی بار ضد کی، لیکن پاپا کا خیال تھا کہ مجھے اطمینان سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان جانا چاہیے، تاکہ میں چاہوں تو زیادہ سے زیادہ عرصہ اپنے لوگوں میں رہ سکوں۔ اور اب تو ہمارے یہاں آنے کی وجہ آپ لوگوں کے خطوط تھے۔ تائی جان اور پھپھو کا اصرار تھا کہ ہم ہمراہ آپی اور زعیم بھائی کی شادی میں ضرور شرکت کریں، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ اس خوشی کو آپ سب کے ساتھ انجوائے کریں۔ میں تو یوں اب آپ لوگوں کے پاس ہوں۔ اس نے محبت سے ہمراہ کو دیکھا اور اس کی گردن اکڑ گئی، جیسے ان دونوں کا یہاں لانے کا عظیم کارنامہ اس کا اپنا ہو۔ چلیں جی، شکر ہے ہمراہ صاحبہ نے شادی کی حامی بھری اور آپ پاکستان آ سکی، ورنہ تو سچ جانیے ان کے ارادے خطرناک تھے۔ پتہ ہے محترمہ کیا ارشاد فرماتی تھیں؟ کہتی تھیں ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، ابھی تو میرے کھیلنے کودنے پڑھنے کے دن ہیں، میں نے تو بہت سارا پڑھنا ہے، پی ایچ ڈی کر کے غائب دماغ پروفیسر بننا ہے۔ وہ تو بلا ہو عائزہ خالہ کا، جو اپنے ہونہار فرزند ارجمند زعیم کیانی کا رشتہ لے آئیں، اور ہاں کروا کے ہی ٹلی، اور یوں ان کا خواب ادھورا رہ گیا۔ سلمان پورے صوتی تاثرات کے ساتھ اسے ہمراہ کے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ واقعی ہمراہ آپی، اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنا خواب نامکمل مت رہنے دیجیے گا۔ علم حاصل کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اس پر کوئی پابندی تو نہیں، آپ شادی کے بعد بھی اپنا یہ شوق پورا کر سکتی ہیں۔ زعیم بھائی منع تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے سامنے ہی بیٹھے زعیم کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں ہاں بالکل، میری طرف سے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ زعیم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ ارے ارے، یہ کیا غضب ہونے لگا، خدا کے لیے ایسی غلطی مت کیجیے گا زعیم بھائی، اور ہماری یہ نازک سی کزن پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ستوا ناک پر موٹے عدسوں کی اینک چڑھائے، بلکہ ناک پو چڑھائے، اپنے وزن سے بھی زیادہ وزنی کتابیں ہاتھ میں پکڑے کسی عالم فاضل کی تفسیر نظر آئیں گی۔ چھوٹے سے دماغ پر زیادہ بوجھ لادنے سے بد دماغ ہو جائیں، اور کوئی شک نہیں کہ مستقبل قریب میں ہمیں بھی پہچاننے سے انکار کر دیں۔ اور آپ خود تصور کریں ذرا وہ وقت جب یہ آپ کی گود میں چڑھے گبلو سے مننے کو دیکھ کر کہیں گی، یہ آپ کا بچہ ہے، سو سویٹ، بہت پیارا ہے۔ سلمان کا انداز اتنا بے ساختہ اور معصوم سا تھا کہ لاؤنج کہکوں سے گونج اٹھا۔ بدتمیز، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمراہ مارے خرد کے سرخ پڑ گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، زیادہ پڑھنے سے انسان اتنا بھی پاگل نہیں ہو جاتا۔ وہ جیم ہٹانے کو جلدی سے بولی۔ اچھا تو پھر کتنا پاگل ہو جاتا ہے، ذرا وضاحت کریں؟ سنجیدگی کے ساتھ شکیب کی طرف سے سوال ہوا۔ میں بتاتا ہوں سلمان، وہ مزید کلف شانی کرنے جا رہا تھا کہ ہمراہ نے اسے بری طرح گھور کر خبردار کیا۔ اوکے، بعد میں بتا دوں گا۔ وہ پل بھر میں چہرے پر مسکینیت طاری کیے بیبا بچہ بن بیٹھا۔ اتباع کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ہمراہ بھی جھیمبی جھیمبی سی اسے گور رہی تھی۔ اتباع، اب تم روز ایسے ہی لطیفوں سے لطف اندوز ہوا کرو گی۔ ان نمونیوں کی زبانیں منتہا اور زارا چائے لوازمات سمیت لے کر آ رہی تھیں۔
منتہا کی زبان پھسلی تو سلمان کی زبان پر کھلبلی کیوں نہ ہوتی، اور آپ ہنسا کریں گی ان نمونیوں کی زبانی سارے جہاں کے تازہ بتازہ چٹپٹے مزیدار قصے، وہ جو انجام پا چکے اور وہ جو ابھی وقوع پذیر ہوں گے۔ پوری کی پوری BBC ہے یہ، بلکہ چیٹر کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ بس ایک بار آن کا بٹن دبا دو تو پھر آف کا بٹن ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے بندہ۔ اور آپ خود کیا ہیں، ذرا اپنی بھی تو تعریف کریں۔ وہ ان کی مدد سرائی کر چکا تو علینا نے اسے گھورتے ہوئے اکسایا، تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا۔ وہ کالر جھاڑتے اترا وہ منتہا کو سخت برا لگا۔ کبھی آئینے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ ارے بھائی کیوں نہیں، کوئی ایک بار بلکہ 1000 بار، اور ہر بار دیکھ کر اس خدا پر پیار آتا ہے جس نے مجھ سے حسین و جمیل وجیح شکیل ذہین و فطین شہزادہ گلفام کو تخلیق کیا۔ ارے جیلس لڑکے، اس چاند چہرے پر تو لڑکیاں مرتی ہیں، تمہیں کیا پتا؟ میرے حسن و جمال کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتی، راہ چلتی مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں کہ ہائے اللہ، یہ بچوں کو ڈرانے کے لیے چڑیا گھر کا بنماز کس نے کھلا چھوڑ دیا۔ منتہا بڑی روانی سے بولی تھی، وہ ہواؤں میں اڑتا سخت بدمزہ ہو گیا۔ باقی سب کے کہہ کے فوارے کی طرح چھوٹ گئے۔ تمہیں بھی اب زکام رہنے لگا ہے مینڈکی، اس کا موڈ آف ہو گیا۔ جب بنماز کو کھانسی ہو سکتی ہے تو مینڈکی بیچاری نے کیا قصور کیا ہے؟ چائے سرو کرتے زارا بولنا نہیں بھولی تھی، تم چپ رہو ٹڈی۔ وہ پانی کا گلاس اٹھا کر چڑھا گیا۔ لگتا ہے لوگوں کو اپنی تعریف پسند نہیں آئی ہے نا ہمراہ اپی؟ منتہا شرارت بھری نظروں سے اس کا پھولا منہ دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، جن لوگوں کو خود اپنی تعریف کرنے کی عادت پڑ جائے، انہیں پھر اپنے بارے میں دوسروں کی گئی توصیف زیادہ بھاتی نہیں ہے۔ حالانکہ خود جو اپنی تعریف کی جائے اس سے کہیں بہتر دوسروں کی رائے ہوتی ہے۔ ہمراہ کو بھی بدلہ چکانے کا موقع مل گیا۔ ہمراہ صاحبہ آپ بھی؟ وہ تاند کچکچا کر رہ گیا۔ جی جناب۔ وہ کارنیش بجا لائی۔ سب ہنس رہے تھے۔ دوسرے پل وہ بھی کھلکھلاتے ہوئے ان میں شامل ہو گیا۔ یوں ہی خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ اتباع عید کی کمرے میں بے حد انجوائے کر رہی تھی۔ سب نے ہنستے مسکراتے شوق سے کزنز بے حد اچھے لگے تھے۔ لیلا تو شارکا بیگم اور دوسری خواتین کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ اتباع تم تھک گئی ہوگی، آؤ میں تمہیں تمہارا بیڈ روم دکھا دوں، فریش ہونے کے بعد کچھ دیر آرام کر لو، زارا نے اسے کہا۔ وہ بھی خاصے طویل سفر کے بعد تھکن محسوس کر رہی تھی۔ سر میں بھی ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، اسی لیے زارا کی پیشکش کو غنیمت جان کر سب سے ایکسکیوز کر کے اس کی ہمراہی میں چل پڑی۔ منتہا بھی اس کے سنگ ہو گئی۔ کوٹھی جس قدر باہر سے خوبصورت تھی، اسی قدر اندر سے کشادہ اور ویل ڈیکوریٹڈ تھی۔ بہترین فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز سے آراستہ و مزین کی گئی دل موہ لینے والی آرائش و زیبائش تھی۔ وہ ایک ایک گوشہ دیکھتی دل میں داد دے رہی تھی۔ وہ دونوں خوبصورتی سے سجے کمرے میں لے آئیں۔ یہ رہا تمہارا بیڈ روم۔ زارا نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی خوشگوار مہک اس کی سانسیں معطر کر گئیں۔ اس نے توصیفی نگاہوں سے دیکھا۔ اسکائی بلو کلر کے وال پینٹ کے ساتھ پنک کلر کے پردوں کا کمبینیشن بے پناہ خوبصورت تاثر دے رہا تھا۔ پرنٹڈ ایرانی قالین، ڈیکو پینٹ کا دلکش فرنیچر جسے اسٹائلش طریقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ کمرے میں زیادہ چیزوں کی بھرمار نہیں تھی۔ نازک و نفیس اشیاء کا استعمال کیا گیا تھا جس سے کمرہ کھلا کھلا اور روشن لگ رہا تھا۔ جن ہاتھوں کی بھی یہ کاوش تھی قابل تحسین تھے۔ پسند آیا تمہیں اپنا بیڈ روم؟ اسے چاروں اطراف نگاہیں دوڑاتے دیکھ کر منتہا نے پوچھا۔ بہت، داد دینے کو دل چاہ رہا ہے جس نے بھی یہ کمرہ ڈیکوریٹ کیا ہے۔ وہ فراخ دلی سے سراہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جناب تو پھر داد دیجیے ہمیں، اسے سجایا تو میں نے، زارا اور سلمان نے ہے، لیکن ڈائریکشن ساری ہمائل بھائی کی ہے۔ وہی ہمارے سر پر سوار ہو کر جان ہلکان کرتے رہے تھے کہ فلاں چیز کو یہاں رکھو اور فلاں کو ادھر۔ ان کے خیال میں یہ امریکن اسٹائل ہے۔ اس وقت تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا حکم مانتے رہے تھے، لیکن جب مکمل سیٹنگ کرنے کے بعد دیکھا تو ہمیں بھی بہت پسند آیا۔ شکر ہے تمہیں بھی اچھا لگا، ہماری محنت ٹھکانے لگی۔ اچھا اب تم یوں کرو، شاور لے لو، میں تمہارے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ کون سے کپڑے نکالوں؟ منتہا اس کے سوٹ کیس کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، اس کی دھڑکنیں تو حمیل کے ذکر پر بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ چونک کر منتہا کو دیکھا۔ کوئی سے بھی نکال دو جو تمہیں اچھے لگیں۔ اور ہاں منتہا، یہ حمیل کہاں ہیں؟ ہم سے ملے کیوں نہیں اب تک؟ آخر دل بے قرار کی بات زباں پر آ گئی۔ جسے دیکھنے کو اس قدر بے چین تھی وہ اسے اب تک نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چند دن پہلے حمیل بھائی کا ہاؤس جاب شروع ہوا ہے نا، تو وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، رات تک لوٹیں گے۔ وہ اس کا سوٹ کیس کھول رہی تھی، جھکے ہی جواب دیا۔ ہم نے تو کہا تھا ان سے کہ آج کے دن تو گھر پر رک جائیں، مگر مانے نہیں۔ دراصل نئے نئے ڈاکٹر بنے ہیں نا، تو خدمت خلق کا خاصا مراق ہے انہیں۔ صبح کے ہاسپٹل گئے، رات کو لوٹتے ہیں۔ حالانکہ ڈیوٹی ٹائم تو جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ خود ہی وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں گھر آ کر تم لوگوں کی بک بک سننے سے بہتر ہے وہاں مجبور و بیمار انسانوں کی دکھ بانٹ لیے جائیں۔ تو وہاں وہ اس وقت دکھ بانٹ رہے ہوں گے، بلکہ سمیٹ رہے ہوں گے۔ ویسے بڑے ہر دل عزیز ڈاکٹر بن گئے ہیں چند ہی دنوں میں ہمارے حمیل بھائی۔ منتہا تفصیلاً اسے بتاتے ہوئے ہنس دی، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ تم کہو۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو بھلا ایسی بھی کیا بات ہے؟ یہ حمیل بھائی بھی بڑے ہی غلط قیافہ شناس ثابت ہوئے ہیں۔ پتہ ہے تمہارے بارے میں ان کی کیا رائے تھی؟ میرے بارے میں؟
اس کا دل دھڑک اٹھا، بے اختیار گھبرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، ان کے خیال میں تم جو باہر کی کھلی فضاؤں میں پلی بڑھی ہو تو تمہاری شخصیت میں وہاں کا رنگ بھی ضرور شامل ہوگا۔ تم مکھڑ اور مغرور ہوگی اور ہم لوگوں پر اپنی امریکن نیشنلٹی کا روب بھی ڈالو گی، اور یہ کہ تم پاکستان تو آ رہی ہو لیکن 2 دن سے زیادہ یہاں کے پابند ماحول میں گزارا نہیں کر پاؤ گی۔ ان کا تو کہنا تھا تمہارے یہاں آنا ہی فضول ہے۔ منتہا اپنی دھن میں مگن اسے بتا رہی تھی اور اس کی سانسیں مدھم ہو گئیں اور دھڑکنیں بے ربط۔ کیا حمائل ایسا کہہ رہے تھے میرے لیے؟ او ویری سیڈ۔ ارے کہیں تم لوگ بھی تو ان کی باتوں میں نہیں آ گئے؟ بمشکل وہ خود کو سنبھال کر بول پائی۔ نہیں بھئی، بالکل بھی نہیں۔ ہم لوگ تو پہلے ہی ان سے کہہ رہے تھے کہ اتباع ہرگز ایسی نہیں، کیونکہ تمہارے خطوط اور تصاویر سے ہمیں تمہاری شخصیت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جتنی دیکھنے میں پیاری ہو اتنی اچھی تمہاری عادات بھی ہیں۔ لیکن یہ حمال بھائی تو بس یوں ہی بولنے کے عادی ہیں۔ او کہیں تم برا تو نہیں مان گئی؟ منتہا نے یکدم کسی خدشے کے پیش نظر بوکھلا کر اسے پوچھا۔ نہیں تو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر مرے مرے قدموں سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ دل پل میں ہی گہرے دکھ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ یہاں آتے وقت وہ جس قدر خوشی محسوس کر رہی تھی، اب یکلخت تھی جیسے اس تمام کیفیت کو کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ رات ڈائننگ ہال میں بے حد رونق تھی، سب افراد اکٹھے تھے، خوب محفل جمی ہوئی تھی اور اتنے بہت سارے لوگوں کی محبتیں دیکھ کر وہ خود پر نازا ہو رہی تھی۔ سب کا اپنے ساتھ خصوصی رویہ اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد جب وہ سب اطمینان سے بیٹھے تو اتباع نے ان سب کو گفٹ دیے جو وہ ان کے لیے لے کر آئی تھی، اتنی پیار سے جتنی چاہت سے وہ اس کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ ارے بھائی، ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ تم خود آ گئی، یہی ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے۔ ہمراہ نے پیار سے اس کا رخسار چھوا۔ بالکل ٹھیک، لیکن میں اتنی دور سے آ رہی تھی، خالی ہاتھ آتی اچھی لگتی کیا؟ اور پھر ایک دوسرے کو گفٹ دینا تو بہت اچھی ریت ہے، اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے گفٹس لے کر آئی ہوں تو آپ سب بھی اس کے بدلے میں مجھے گفٹ دے دیجیے، وہ بھی میرے حسب خواہش۔ اس نے مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھا۔ ارے بھائی ضرور، کیوں نہیں، بولو کیا چاہیے، کون سا گفٹ لینا پسند کرو گی؟ سب کا مشترکہ سوال تھا اس سے۔ پاکستان کے تمام خوبصورت علاقوں کی سیر، اس نے اپنی دل خواہش کا اظہار کیا۔ اپنے پاپا کی زبانی اس دیس کے حسین مرغزاروں کے قصے سن سن کر اس کے دل میں تمام دلکش نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی شدید تمنا پیدا ہو گئی تھی، اور اب کتنے برسوں بعد یہ موقع آیا تھا، وہ جلد سے جلد پیاسی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہتی تھی۔ ارے بس یہ تو کوئی بات ہی نہیں، کچھ دن صبر کرو ہمراہ، اور زعیم بھائی کی شادی ہو جانے دو۔ جب یہ دونوں ہنی مون ٹرپ پر نکلیں گے شمالی علاقہ جات کی سیر کو تو ہم سب بھی ان کے ساتھ ہی چلیں گے، خوب مزہ آئے گا، سمجھو لطف تو بالا ہو جائے گا ان حسین نظاروں کا۔ شریر سے سلمان نے جھٹ پروگرام ترتیب دے لیا، وہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ ویل ڈن، اچھی تجویز ہے، شکیب نے مہر پسندیدگی ثابت کر دی، جبکہ ہمراہ سے مارے شرم کے سر نہیں اٹھایا گیا۔ زعیم بھی تو ان لوگوں کے پاس بیٹھا تھا۔ ارے نہیں بھائی، یہ تو بالکل غلط بات ہوگی، ہم لوگوں کو 2 دلوں کے درمیان دیوار بننے کا کوئی حق نہیں، ہم سب الگ سے جائیں گے۔ اتباع نے ہنستے ہوئے اس کے پروگرام سے اختلاف کیا۔ اچھا، جو آپ کی مرضی، میں نے تو بہترین تجویز پیش کی تھی، وہ کندھے اچکاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ شرمائی لجائی سی ہمراہ اسے گھورنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، وہ کہکا مار کر ہنس دیا۔ تم باز نہیں آؤ گے بدتمیز؟ ہمراہ سے مزید برداشت نہیں ہوا، دھیرج سے چیخ اٹھی۔ وہ ڈٹھائی سے ہنستا رہا، پھر اچانک ایک نئی تجویز پیش کر دی۔ کیا خیال ہے دوستو، عنقریب مظلوم شوہروں کی لسٹ میں سر فہرست آنے والے مسٹر زعیم کی جیب آج خالی نہ کروائی جائے ان سے آئس کریم کھا کر؟ واہ واہ، تم نے تو ہمارے دل کی بات کہہ دی۔ آپ کا کیا خیال ہے زعیم بھائی، پھر چلیں؟ سب نے اس کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں بالکل چلو۔ اتباع کے طفیل، تم ندیدوں کو آئس کریم کھلانے میں مجھے کوئی عار نہیں۔ زعیم مسکرا اٹھا۔ کیا ہم ندیدے ہیں؟ وہ چیخ ہی تو پڑے۔ سلمان کی چیخ سب میں بلند تھی۔ ہاں تو اور کیا، نہ صرف ندیدے بلکہ بھوکے بھی۔ اس کا انداز چڑھانے والا تھا۔ اتباع کے سامنے ان سب کو اپنی سبکی محسوس ہوئی، اس نے ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ بہت بری بات ہے، جائیے، ہم آپ سے نہیں بولتے، آئس کریم ہمیں نہ کھلائیں لیکن بھوکے اور ندیدے تو نہ کہیں۔ اچھا، زعیم بے ساختہ ہنس دیا۔ چلو شکر ہے تم لوگوں نے اپنی چھٹی خود ہی کر لی، اب میں ہمراہ اور اتباع کو اس شہر کے سب سے بہترین آئس کریم اسپاٹ پر لے کر جاؤں گا، مزیدار سی آئس کریم کھلانے۔ چلیے اتباع، ہم تینوں چلتے ہیں، اور یہ لوگ یہاں بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے غبارے کی طرح پھولا ہوا۔ ہمراہ اتباع کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے اینگری ینگ پارٹی، ہم تو چلے۔ زعیم نے قدم بڑھائے، ساتھ ہی وہ دونوں بھی تھی۔ اوئے منڈیا، تو کلا انہاں کڑیاں نوں لے جا کر تے دکھا۔ اوئے لڑکے، تم اکیلے ان لڑکیوں کو لے جا کر تو دکھاؤ۔ سلمان بڑک مارتا ایک ہی جست میں اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں، تم کیسے روکو گے مجھے؟ زعیم نے ابرو چڑھاتے ہوئے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ اوئے روک کون رہا ہے یار، ہم سب بھی ساتھ چلیں گے، چلو دوستو، نہایت معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے سب کو اشارہ کر دیا۔ ہرے، انہوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور یوں وہ سب موج اڑانے باہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جگمگ کرتے شہر میں رات کی رونقیں عروج پر تھیں، سب نے بے حد انجوائے کیا۔ اتباع کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا
ان لوگوں کے آپس کی نوک جھونک، پیار بھری چھیڑ چھاڑ سلمان اور شکیب کے چٹکلے برابر چھوٹ رہے تھے۔ ان سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ گھر واپسی کے بعد وہ لان میں ہی ڈیرا جما کر بیٹھ گئے تو رات گئے اپنے اپنے کمروں کی راہ لی، وہ بھی شارکا بیگم کی کھچائی کرنے پر۔ ارے بچی اتنی دور سے آئی ہے، تم لوگوں نے کیا آج ہی کے دن اسے تھکا ڈالنا ہے؟ خود تو تم الوؤں رات گئے تک جاگنے کے عادی، بچی کی نیند تو خراب نہ کرو۔ چلو اٹھو، سب اسے بھی آرام کرنے دو اور خود بھی سو جاؤ جا کر۔ چلو شاباش۔ وہ ان کا شور شرابہ سن کر باہر آئی تھیں۔ او ہو مامی جان، یہ بچی اتنی دور سے پیدل نہیں جہاز میں بیٹھ کر آئی ہیں، کوئی نہیں تھکیں گی، یہ آپ کی فکر نہ کریں، بیٹھنے دیں ہمارے پاس، دیکھیں نا میری صحبت میں بیٹھ کر یہ ہماری عالمانہ گفتگو سے فیضیاب ہی ہوں گی، فائدہ ہوگا، ان کا نقصان تو نہیں۔ سلمان بولے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اب بھی زبان ہلائی۔ شارکا بیگم گھور کر رہ گئیں۔ خوب جانتی ہوں تمہاری عالمانہ گفتگو کو، زیادہ بولا نہ کرو تم، چلو اٹھو ورنہ بلاؤں تمہارے ماموں کو۔ انہوں نے ڈانٹنے کے ساتھ خبردار بھی کر ڈالا۔ وہ منہ بسوڑنے لگا۔ بیٹا تم آؤ میرے ساتھ، انہوں نے اتباع کو اشارہ کیا۔ یہ تو ہیں بیوقوف، رات رات بھر فضول ہنسی ٹھٹول میں بتا دیں گے، پھر دن بھر لمبی تان کر سوتے رہیں گے اپنے پاگل پن میں، یہ تمہاری نیند بھی برباد کر رہے ہیں، تم تھکی ہوئی ہو، چل کر آرام کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر لے آئیں تو چاروں ناچار ان سب کو بھی اٹھنا پڑا۔ دس کتھا گزاری رات وے، اتھے ماں بڑی اداس وے، اکھیاں دسنیاں تو منایا رت جگا، کتھے کیا دی اپنا وقت برباد وے۔ ابھی وہ کوریڈور کی سیڑھیاں چڑھنا ہی چاہتا تھا کہ پیچھے سے سلمان نے گردن دبوچ کر عطا اللہ بننے کی ناکام کوشش کر ڈالی۔ اوئے چھوڑ گدھے، ایک تو کل کا دن اور پھر رات بھر کی سخت بے آرامی نے تھکن کی صورت اس کا موڈ آف اور جسم کا جوڑ جوڑ ہلا رکھا تھا۔ اس پر آتے ہی یہ افراد قطعی غیر اعلانیہ حملہ، وہ بھی اس قدر آئینی ہاتھ، اس کا تو جی چاہا سلمان کی اس بدتمیزی پر اسے کچا چبا ڈالے۔ پہلے 10 کتھے خوار ہو کے آیا ہے۔ گردن آزاد کرنے کے بعد وہ سلطان راہی بنا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پرے ہو، اس سمے سلمان کی اداکاریاں سہنے کی تاب نہ تھی۔ شدید روکھا ہوتے ہوئے وہ اس 6 فٹے کو ایک ہی ہاتھ سے دھکیلتا اندر گھستا چلا گیا۔ ابے ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، گرنے سے قبل ہی خود کو سنبھالتا سلمان اس کے پیچھے لپکا۔ السلام علیکم حمائل بھائی۔ لاؤنج میں منتہا زارا اتباع سمیت براجمان تھی، اسے دیکھتے ہی انہوں نے جھٹ سلام داغا۔ وعلیکم السلام، روکھے پن سے جواب دیتا وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، موڈ سخت آف لگ رہا تھا۔ منتہا زارا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکا کر رہ گئیں۔ اتباع جو کل سے یہاں آنے کے بعد اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس کے تو دل کی دھڑکنیں ہی منتشر ہو گئیں۔ یہ وجود تو جانے کب سے اس کی آنکھوں میں سپنا بن کر بسا تھا۔ اس کے خیال نے تو اکثر اسے راتوں کو جگائے رکھا تھا، دن میں کئی کئی پہر وہ اس کے تصور میں کھوئی رہتی تھی۔ اسے دیکھنے کو تو وہ کب سے بے چین بے قرار تھی، اور اب جو اپنے خواب اپنے تصور کو مجسم سامنے دیکھا تو روح و دل میں ایک انوکھا سا احساس اترتا محسوس کیا، خوشی آسودگی جیسے رگ رگ میں دوڑ گئی۔ وہ دیوانی بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ حمائل کی ڈھیر ساری تصویریں تھیں اس کے پاس، جن میں اس کا اونچا لمبا باوقار سراپا نمایاں تھا، چہرے پر شوخیوں کے رنگ، چمکتی پیشانی، جگمگاتی آنکھیں، لیکن اس وقت وہ ان تصویروں سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ تھکا تھکا سا، چہرے پر برہمی، ماتھے پر بل، آنکھوں میں خشونت، ملگجا حلیہ، جانے کہاں سے آ رہا تھا وہ۔ اتباع کا شدت سے دل چاہا اپنے اندر بستے اس پیارے شخص کی ساری تھکن سمیٹ لے۔ کیا ہوا حمائل بھائی آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز ہو چکا تھا۔ زارا نے اس کا گھٹنا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، حمائل نے اسی حالت میں جواب دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے لیکن مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا دو چار ٹھکانے لگا آیا ہے جو اتنی خوفناک صورت بنائی ہوئی ہے؟ سلمان اس کے پاس ہی گرتے ہوئے بولا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا اور ابھی اسے کھری کھری سنانے کے ارادے سے منہ کھولنا ہی چاہتا تھا کہ سامنے میرون کلر کے سوٹ میں ملبوس، اپنی جانب وارفتگی سے دیکھے بے پناہ حسین چہرے پر نظر پڑی۔ وہ بری طرح چونک اٹھا۔ حمائل بھائی یہ اتباع ہیں، آپ نے پہچانا انہیں؟ زارا نے اسے متوجہ ہوتے دیکھ کر جھٹ تعارفی مرحلہ نبھایا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ پہچان تو وہ گیا تھا، سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے اپنے رویے پر خفت بھی ہوئی، کیا سوچتی ہوگی وہ، شاید اسی لیے اتنی حیرانگی سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنے بگڑے موڈ پر قابو پانے کی صحیح کی، پہلی بار اس سے مل رہا تھا، مروت تو ضروری تھی۔ پھیکی سی مسکان لبوں پر لاتے ہوئے سے پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ وہ جو ارد گرد سے بے خبر یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اسے اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا گئی۔ اپنی کیفیت پر شرمندگی بھی ہوئی۔ پہلے چند لمحے تو سمجھ میں آیا ہی نہیں، بے خودی میں اسے دیکھتی رہی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا دی۔ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ حالانکہ وہ خاصی پر اعتماد تھی، لیکن اس وقت حالت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ اسے ہر طرف اپنے اندر کی تحریر لکھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس چہرے کو سامنے دیکھ کر دل کا سربستہ راز اسے ہر ایک کی آنکھوں میں منکشف ہوتا لگ رہا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سے آپ گھبراہٹ ہونے لگی، سٹ پٹا کر اسے نظریں پھیر لیں۔ حمائل نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس وقت جتنی تھکن اس پر غالب تھی، اس سے تو وہ بولنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔
ارے ہمائل، یہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کل صبح کے گئے، تمہیں پتہ بھی تھا کہ لیلا چچی اور اتبا آ رہی ہیں، مگر تم تو یوں غائب ہوئے کہ جیسے سینگوں کے نیچے سے گدھا۔ اندر آتی ہمراہ ابھی پوری طرح اس کی خبر بھی نہیں لے پائی تھی کہ سلمان بیچ میں بول پڑا۔ اس کی بات پر اتبا اور وہ سب بے ساختہ ہنس پڑیں۔ ہمراہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ ہمائل نے اسے بڑے ہی خوفناک تیوروں سے گھورا، جس پر وہ معصوم بن کر سر اٹھائے چھت کو دیکھنے لگا۔ تم کبھی چونچ چلائے بغیر نہ رہنا توتے۔ ہمراہ نے پہلے سلمان کے سر پر ہاتھ مارا، پھر ہمائل سے پوچھنے لگی، کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ ہاسپٹل سے۔ بےحد مختصر جواب دے کر وہ شوز کے تسمے کھولنے لگا۔ سلمان نے اس کی حد درجہ سنجیدہ صورت دیکھی۔ اس کی یہ کیفیت اس وقت ہوتی تھی جب وہ کوئی بہت ہی سیریس کیس اٹینڈ کر کے آتا تھا۔ آج بھی یقیناً ایسی ہی کوئی بات ہوگی۔ اس کی رگیں شرارت بھڑک اٹھی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر خطرہ جان صاحب؟ لگتا ہے آپ آج پھر کسی بیماری کے مارے بیچارے تقدیر کے ہارے مفلس الحال مریض کو اجل کا میں نوش کروا آئے ہیں، اسی لیے آپ کا مخ شریف اتنا غمگین سنگین بلکہ ندامت کے رنگ سے رنگین ہو رہا ہے۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ آنکھوں میں شوقیہ، لبوں پر مسکراہٹ لیے بولتا وہ ہمائل کا دل جلا گیا۔ سلمان نے تو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مزید ضبط نہ ہو سکا تو وہ تہذیب و تمیز بلائے آپے سے باہر ہوتا شوز اتار کر اس پر تاک بیٹھا، جس کی زد میں آنے سے سلمان بر وقت پیچھے ہوتا بچ گیا۔ کسی دن مقتول ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ ہمائل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی گردن دبا دے۔ سخت ٹینشن سے پہلے ہی دماغ گھما رکھا تھا، اب اس پر متصداد سلمان کی بکواس برداشت کا یارہ نہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، غصے سے رگیں تن رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمائل، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ سلمان تو مذاق کر رہا ہے، اس کی عادت جانتے تو ہو تم۔ ہمراہ نے لپک کر اسے تھاما۔ اس وقت وہ جس حالت میں نظر آ رہا تھا، اسے کچھ بعید نہ تھا کہ سلمان پر جھپٹ پڑے۔ آرام سے بیٹھو، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنے آؤٹ ہو رہے ہو؟ اتباع کیا سوچے گی کہ کتنا بدتمیز کزن ہے؟ یہ جملہ ہمراہ نے آہستگی سے کہا تھا کہ صرف وہی سن پایا، جس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا۔ اسے فوراً احساس ہوا وہ زیادہ ہی ٹیمپر لوز کر رہا ہے، اسے اپنا آپ کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ یکدم وہ شرمندہ سا ہو کر سر جھکا گیا۔ سوری بہنا، فوراً ہی معذرت بھی کر ڈالی۔ اوکے ریلیکس۔ ہمراہ نے پیار سے پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے۔ ارے ہاں، تم اتباع سے ملے؟ جی۔ اس نے یوں ہی ذرا گردن کو خم دے کر اسے دیکھا، جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے انتہائی سراسیمہ نگاہوں سے اس کے الجھے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ دلکش چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ پہلی ہی ملاقات کا یہ تاثر شاید اسے بہت برا لگا تھا۔ ہمائل کو مزید شرمندگی ہوئی۔ آؤ میں تمہیں لیلا چچی سے ملواؤں، وہ کل سے کتنی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ ہمراہ اس کا بازو تھامے اندر لے گئیں۔ یا اللہ، یہ ہمائل بھائی کو کیا ہوا؟ کس قدر روڈ ہو رہے تھے، ایسا انہوں نے پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ منتہا اسے جاتا دیکھ کر بڑی حیرت زدہ سی بولی، خاصے پریشان جو ہیں، روڈ نہ ہو تو کیا کریں، رات بھر ہاسپٹل میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے فون کیا تھا تو بتا رہے تھے کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس میں ایک ہی گھر کے 5 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 کی حالت نازک ہے اور انہیں فوری طور پر ان کے آپریشنز کرنا ہے۔ ظاہر ہے اتنی ٹینس سچویشن میں بندہ پریشان ہی ہوتا ہے۔ خدا جانے کیا ہوا ان مریضوں کا۔ زارا نے وجہ بتاتے ہوئے منتہا کی حیرت دور کی۔ تو میرا اندازہ درست نکلا۔ سلمان نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ زارا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے علم تھا ہمائل نے پریشانی میں کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا، اب اس کے لیے کھانا گرم کرنا تھا۔ منتہا چینل پر چینل بدل رہی تھی اور اتباع تو یوں گمسم ہو گئی تھی جیسے اس میں جان نہ رہی ہو۔ اس کا تصوراتی ہمائل تو بہت شوخ و شریر خوش مزاج تھا، جبکہ یہ ہمائل تو اس کی قطعی برعکس تھا، ایسی غیر متوقع اور ترش حقیقت۔ اوہ، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ ایسا تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ پریشان ہو گئی، پھر زیادہ دیر اس کے وہاں بیٹھا نہ گیا، تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اور اس وقت وہ جتنا بیزار نظر آ رہا تھا، اب نکھرا نکھرا سراپا لیے سب کے درمیان خاصا فریش لگ رہا تھا۔ شام کا خوبصورت سما تھا۔ تمام ینگ پارٹی لان کے مخصوص گوشے میں موجود خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ وہ اس وقت بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اب زبردستی ہمراہ اسے کھینچ کر باہر سب کے درمیان لے آئی تھی۔ زارا منتہا زور و شور سے ہمراہ کی شادی پر پہننے کے لیے ملبوسات کے فیشن پر بحث کر رہی تھی۔ اسے بھی نہ چاہتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ سلمان ہمائل کو نرقے میں لیے اسے پچھلے رویے کا بدلہ لینے میں پیش تھا۔ ہاں تو ڈاکٹر خطرہ جان صاحب، گزشتہ رات آپ کس بے تقصیر کو اس جہاں بے ثبات سے عالم بالا کی جانب گامزن کر آئے ہیں؟ اردو اس کا پسندیدہ مضمون تھا، جس کا اکثر و بیشتر وہ ثبوت پیش کرتا ہی رہتا تھا۔ اب بھی بظاہر تو سنجیدگی لیکن شرارت سے سوال کر رہا تھا۔ ہمائل پہلے ہی اپسیٹ تھا۔ رات کے حادثے نے اس کے حساس دل کو بے پناہ دکھی کر رکھا تھا۔ کیسا ہوتا ہے وہ وقت جب آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں میں کوئی زندگی کی امید چاہنے والا بے امید ہو جائے، جب ایک ہنستا بولتا وجود بے جان پتلے میں تبدیل ہو جائے۔ جب سے اس نے پریکٹس شروع کی تھی، یہ کربناک وقت اس پر چند بار ہی آیا تھا، لیکن جب بھی ایسا ہوا وہ شدید کرب و اذیت میں مبتلا ہو جاتا۔ پھر رات تو 2 وجود اس کے سامنے ہی ملکدم کے راہی بنے تھے، جبکہ اس نے اور ساتھی ڈاکٹرز نے سر توڑ کوشش کر ڈالی تھی، لیکن جو تقدیر میں رقم تھا، اس میں بھلا ان کا کیا دوش؟ لیکن وہ اس وقت سے پریشان ہو رہا تھا۔ سلمان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے خاموش پا کر وہ مزید پھیل گیا۔ لوگوں کے ہونٹوں پر ہیں
چپ کے کفل لگے۔ لگتا ہے کوئی ہو گیا ہے جرم بڑا سرزد۔ حمائل جنجلا گیا۔ فار گاڈ سیک سلمان بے تکی مت ہانکا کرو، میں پہلے ہی ٹینس ہو رہا ہوں، تم اور زیادہ پریشان کر رہے ہو۔ کیا تم اپنی بک بک بند نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں حضور، کر سکتا ہوں، اگر آپ اپنی پریشانی کی وجہ ہمارے گوشت گزار کر دیں۔ آخر ایسا کون سا سبب تھا جس نے آپ کو ہم جیسے شہنشاہ معظم کے ساتھ گستاخی پر مجبور کیا؟ وہ پل بھر میں گہری سنجیدگی کا لبادہ اڑتے ہوئے بڑے اتفاقرانہ انداز میں گویا ہوا۔ حمائل نے اس کے انداز سے چڑھنے کے باوجود تمام قصہ کہہ سنایا۔ او ہو، بی ایزی یار، اتنا حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی زندگی اتنی تھی، اس میں تمہارا یا کسی دوسرے ڈاکٹر کا کیا قصور؟ تم لوگوں نے تو اپنی سی صحیح کی نا، لیکن ادھر جب تھا ہی وقت آخر تو پھر بہادر بنو دوست، اس پروفیشن میں تو تمہیں آئے دن ایسے دل فگار حالات سے نبض آزما ہونا پڑے گا۔ تم تو ابھی سے منہ لٹکانے لگے، تو آگے کیا کرو گے؟ دل بڑا کرو، بلکہ کسی حد تک سنگ دل اور بے حس بھی کر ڈالو، پھر تو گزارا کر لوگے، ورنہ تم آج ہی اس پیشے کو خیر آباد کہہ کر ماموں جان کے ساتھ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دو تو بہتر ہے۔ یہ نہ ہو ایسے کیسز اٹینڈ کرتے رہنے سے تم خود دل کے مریض بن جاؤ۔ سلمان نے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ مخلصانہ مشورے سے بھی نواز دیا۔ حمائل مسکرانے لگا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں ڈاکٹروں والا دل گردہ نہیں رکھتا، میں تو بے حد حساس اور نرم دل بندہ ہوں، خدا را مجھے اس لائن میں مت لگائیں۔ مگر پاپا نے میری ایک نہ مانی، ڈانٹ ڈانٹ کر زبردستی کالج بھیجتے رہے۔ آخر کار اپنی کوششوں میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اب میں یہاں تک تو پہنچ گئی ہوں، مگر اندر سے ہوں وہی چوہا سا دل رکھنے والا ڈرپوک سا انسان۔ سلمان کو دوسروں کی بات اچکنے کی بڑی عادت تھی، اب بھی جھٹ بول اٹھا۔ شاید حمائل کا کہکا بے ساختہ تھا، شوق سی ہنسی کی آواز ہر طرف پھیل گئی تھی۔ گھاس کے تنکے نوچتی اتباع چونک کر اس آواز کی سمت کی متوجہ ہوئی تو اس کے ہنستے چہرے پر نظر پڑتے ہی بے اختیار دل کی دھڑکنیں کانوں میں رس گھولتے کہکے کی سرتال پر رقصاں ہو گئی۔ روم روم میں اس ہنسی کی شوخی سرایت کر گئی۔ پل میں ہی بجھا من جگمگ جگنو بن گیا۔ اسے ہنستے دیکھ کر وہ تو سدھ بدھ ہی کھو بیٹھی۔ لو محترم، تو ابھی بھی شک ہے، فرما رہے ہیں شاید؟ سلمان نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو، حمائل نے بیزاری سے کہتے ہوئے قریبی کیاری میں لگے پھول توڑنے کو ہاتھ بڑھایا تو یوں ہی نظر سامنے اٹھ گئی۔ اتباع جس بے خودی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ یقیناً اس کے لیے حیران کن تھی۔ وہ خواہ مخواہ سٹپٹا گیا۔ نگاہوں کے تصادم پر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ یکلختی گلابی پڑ گیا، لمبی سنہری پلکیں لرز کر آرزوں پر سایہ فگن ہو گئیں، اور اس سمے یوں اسے حیا کے رنگ سے گلگو ہوتے نظریں چراتے دیکھ کر حمائل تو مزید متحیر رہ گیا۔ اس کا یہ انداز اتنا دلکش، اتنا منموہنا تھا کہ وہ دیکھتا ہی چلا گیا۔ مغربی حسن کی یہ مشرقی ادا پل میں ہی دل دیوانہ کر گئی تھی۔ اس کے ذہن میں تو اپنی اس کزن کا اور ہی طرح کا خاکہ تھا، اپنے بے تحاشا حسن پر مغرور نک چڑی سی برتر ہونے کا زعم لیے گردن اکڑائے پٹر پٹر انگریزی بولتی ہوئی، لیکن آج اسے روبرو دیکھ کر اسے اپنے خیال کی نفی کرنا پڑی۔ جس طرح ایک ہی دن میں وہ سب میں گل مل گئی تھی، جس پیار محبت اور حلاوت بھرے لہجے میں وہ بول رہی تھی، یہ تمام باتیں اس کی بہترین شخصیت کی غماز تھیں۔ وہ حقیقتاً حیران ہوا تھا۔ جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے کسی طور پر نہ لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے 20 سال تک ایک خود مختار بے باک ماحول میں پرورش پاتی رہی ہے۔ وہ تو اپنے انداز و اطوار سے یہیں اسی ماحول کی پروردہ لگ رہی تھی۔ منتہا ہمراہ کے ساتھ بیٹھی یوں لگ رہی تھی جیسے برسوں سے انہی کے ساتھ رہتی رہی ہو۔ بے تکلفی سے ان لوگوں سے ہنستی بولتی وہ حمائل کو بے پناہ متاثر کر گئی۔ اوئے تو کدھر کھو گیا؟ کیا پھر مرحومین کی یاد کا غلبہ چھا گیا ہے؟ سلمان نے کتنی ہی دیر اسے گمسم پایا تو بوکھلا کر کندھا ہلا ڈالا۔ نہیں تو وہ سنبھل گیا، لیکن دل کو سنبھالنا اس سے مشکل ہو گیا۔ کنکھیوں سے ایک بار پھر اس سمت دیکھا، نازک مخروطی انگلیوں کو آپس میں الجھائے اتباع کسی سوچ میں تھی۔ حمائل کی شخصیت کا پہلا تاثر اس پر خراب پڑا تھا، بد لحاظ، چڑچڑا اور بدتمیز سا، اور ہاں وہ تو بھول ہی گئی تھی وہ اس کے بارے میں بھی تو مثبت رائے نہیں رکھتا۔ اوف، منتہا کی زبانی اس کے اپنی ذات پر دیے گئے کمنٹس کیسے اس کے سینے میں نیزے کی انی کی طرح کھبے تھے۔ کیا وہ چہرے سے ایسی لگتی ہے؟ جو حمائل نے یوں کہا، اسے بے پناہ دکھ ہوا تھا، خود اسے کسی قدر ٹوٹ کر چاہتی ہے اور وہ کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں۔ اس وقت کے 2 جملوں کے علاوہ ان میں اب تک کوئی تیسری بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سامنے ہی تھا، سب اس سے باتیں کر رہے تھے، ایک وہ ہی نہیں بولا تھا، تو کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ اس سوچ سے ہی دل میں تیر سا اتر گیا اور اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی خود سے عہد کیا تھا کہ خود اپنے جذبوں کو اشکار نہیں کروں گی۔ وہ آپ مجھے پہچانے گا، اس خوشبو کو پائے گا جو پیار کا پھول میرے اندر مہک رہا ہے، لیکن میری یہ پاگل آنکھیں اسے سامنے پا کر کیوں بے خود ہو رہی ہیں؟ یہ دل کیوں ہر بات بلا رہا ہے؟ میری اس بے خودی کو کیا معنی پہنائے گا؟ وہ مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، اس کے دل میں اترنا ہے تو پہلے اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جو وہ بن دیکھے ہی میرے بارے میں سوچتا رہا ہے، میں ویسی نہیں ہوں، اسے
یہ ایقان میرے انداز دیں گے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ یہ ایقان تو ابھی انہی لمحوں میں وہ پا چکا ہے۔ آنکھوں کے جذبے بنا آٹھ ہی دل کے در وا کیے اندر اتر گئے ہیں۔ وہ اس کے احساسات سے تو انجان تھا، لیکن اپنے من میں جاگتے اس نئے احساس سے مغلوب اس کے معصوم دلربا چہرے کو بار بار دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی اپنے خیال میں گم اسے بےحد اچھی لگی۔ بے اختیار دل چاہا قریب جا کر اسے چونکا ڈالے۔ وہ گھبرا کر میری طرف دیکھے اور نگاہیں ملنے پر ایک بار پھر اس کے دلنشین چہرے پر گلال بکھر جائے۔ اوف، اس پل کس قدر دلکش لگی تھی وہ۔ حمل تو اس ایک پل کا شکار ہو گیا۔ کیا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک لمحے کا حادثہ ہمیں نئے جذبوں کا ادراک دے جائے، ہمارے خیالات احساسات کو نیا پیراہن اڑا جائے، کوئی شوق، کوئی رنگین سا کہ جس سے ہماری آنکھیں بھی چمک اٹھیں اور آپ یا انوکھے سپنوں کی بارش میں الجھ جائیں، دل کی خاموش دھڑکنیں گنگنانے لگیں، سانسیں مہک اٹھے، لبوں پر مسکان ٹھہر جائے، پل پل کسی کی آہٹ چونکائے، کوئی خوبصورت سا تصور ہر وقت ہمارے ساتھ ہو۔ ہاں، شاید یوں ہی ہوتا ہے جب کوئی سجل احساس پیار کے پہلے خوشگوار جھونکے کی مانند ہمارے اندر کلیاں چٹکاتا ہے تو ہمیں اپنے اطراف بھی ان خوشنما کلیوں کی باس محسوس ہوتی ہے جو ہر لمحہ ہر پل ہمیں مہکائے رکھتی ہے۔ وہ بھی تو اسی خوشبو کے اثار میں گر گیا تھا، نس نس میں وہ مہک اتر گئی تھی، اس کی بے خواب آنکھوں میں بھی سپنوں کے رنگ بھر گئے تھے۔ وہ ایک پل تو زندگی کا عنوان ہی بدل گیا تھا۔ کیسا عجیب تھا وہ لمحہ بھی جب ایک نظر قطرے نسیاں بنی دل کے سیپ میں محبت کا گہر پیدا کر رہی تھی۔ وہ کس قدر قیمتی تھا یہ گہر، وہ تو سرتاپا بدل گیا تھا۔ اس خوبصورت چہرے کا عکس کچھ یوں آنکھوں میں ثبت ہوا کہ ہر سو اسی کی شبیہ نظر آتی۔ دل کی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ حمل صبح کا گیا رات گیا ہاسپٹل سے لوٹ کر گھر آتا تھا، اب سرشام ہی وہاں سے دوڑ آتا۔ اس کی بدلتی روٹین پر سب حیران تھے۔ سلمان نے تو کتنی بار باتوں ہی باتوں میں وجہ جاننے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتا کہ اس ایک چہرے نے اس کے اندر کی دنیا ہی بدل ڈالی ہے، کہیں کسی اور کام میں دل ہی نہیں لگتا، بس پاگل دل اس کے دیدار کو ہی مچلتا رہتا ہے، اور جب تک اس کی ایک جھلک نہ دیکھ لیں سکون نہیں پاتا۔ وہ جھیل سی نیلی آنکھیں چین و قرار لوٹ کر لے گئی ہیں۔ گزرتے دن اس کی دیوانگی کو شدید سے شدید تر کر رہے تھے، لیکن وہ حیران تھا اتباع کے رویے پر۔ سب کے ساتھ تو وہ بہت خوش رہتی تھی، ہنستی بولتی، سلمان شکیب کی شرارتوں کا ترکی بترکی جواب دیتی، منتہا اور زارا کے ساتھ مختلف کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہوتی، مگر اس کے سامنے تو جیسے ہونٹوں پر قفل لگ جاتے، بالکل خاموش یا پھر کہیں کھو سی جاتی، کسی گہری سوچ میں مستغرق۔ وہ کئی بار اسے مخاطب کرتے کرتے رہ گیا، کتنی بار جی چاہا اسے اپنے دل کی بات شیئر کرے، اپنے اندر پنپتے ان خوبصورت جذبات کا اظہار کرے جو اب صرف اس کے لیے تھے، مگر کیسے وہ تو شاید اس سے ناراض تھی، لیکن کس بات پر یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور آخر اس روز حمل سے رہا نہیں گیا۔ وہ سب اتباع کو اپنے شہر کے خوبصورت تفریحی مقامات کی سیر کروا رہے تھے، روز کسی نہ کسی جگہ کا پروگرام بن جاتا۔ اس دن وہ سب سمندر کے کنارے گیلی ریت پر ٹہل رہے تھے، ساتھ ہی شرارتیں بھی ہو رہی تھیں، ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے۔ اتباع پہلے تو کافی دیر ان کا ساتھ دیتی رہی، پھر تھک کر پانی سے باہر بڑے سے پتھر پر جا بیٹھی۔ ڈوبتے سورج کی چمکیلی شعاعوں کے سائے میں اس کا خوبصورت چہرہ دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ سنہری بالوں کی بکھری لٹیں یوں لگ رہی تھیں جیسے چاند کے گرد ہالہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے وہ سوچ میں تھی، کوئی بہت ہی دل آفرین روح پرور خیال جس نے اس کے رخساروں پر شفق کی لالی بکھیر دی تھی۔ نازک گلابی لبوں پر دھیمی سی مسکان تھی۔ حمل چپکے سے اس کے پاس جا بیٹھا، مگر یوں کہ کتنی ہی دیر اسے خبر نہ ہوئی کہ وہ تنہا نہیں، کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ چونکی تو اسے قریب پا کر حیران رہ گئی۔ آپ؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ حمل شوخی سے مسکرا دیا، جی بندہ ناچیز، میں تو کتنی دیر سے آپ کے پاس موجود ہوں، حیرت ہے آپ کو علم ہی نہ ہو سکا، کہاں کھوئی تھیں آپ؟ وہ میں کہیں بھی نہیں۔ اتباع سٹپٹا گئی تھی، جگمگاتی آنکھوں کی چمک معدوم ہونے لگی، وہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ اسی لمحے حمائل کی دل کی بات لبوں پر آ گئی، ایک بات تو بتائیے اتباع، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو آپ کا رویہ سب کے مقابلے میں میرے ساتھ خفا خفا سا ہے؟ میں پہلے دن سے ہی محسوس کر رہا ہوں آپ مجھ سے کترا کر گزر جاتی ہیں، مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے آپ کی اس ناراضگی کی؟ وہ بے چین سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ تو خود اتنے دنوں سے اپنے آپ کو سزا دے رہی تھی، اپنا ضبط آزما رہی تھی، اپنے جذبوں کے پرتاثیر ہونے کا امتحان لے رہی تھی۔ سوچا تھا وہ کبھی خود کو اس پر ظاہر نہیں کرے گی، اور وہ یقیناً اس کوشش میں کامیاب بھی رہی تھی، لیکن اس مرحلے سے گزرتے ہوئے کس کس طرح دل نے واویلا مچایا تھا، روح کیسے تڑپی تھی، آنکھیں ہزار بار بے ایمانی پر آمادہ ہوئی تھیں، مگر اس نے خود پر کڑے پہرے بٹھا لیے تھے، اس سے مکمل گریز برتا تھا۔ کیا بات ہے اتباع، بتائیے نا؟ اسے خاموش دیکھ کر حمائل نے ایک بار پھر بے تابی سے پوچھا۔ وہ چند ساعتیں اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے گویا ہوئی، نہیں حمائل، میں تو آپ سے خفا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ ہی مجھے اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس نے رسان سے کہا۔ کیا؟ حمائل تو استجاب میں گر گیا، یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میں آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ آپ سے کس نے کہا؟ اس نے متحیر ہو کر پوچھا۔
منتہا نے اتباع کا تو رونے کو دل چاہا، بھیگے لہجے میں اسے سب بتا گئی اپنے بارے میں، اس کے خیالات، اور یہ کہ اسے یہ سب جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا؟ کیا میں آپ کو اکھڑ اور مغرور لگتی ہوں؟ معصوم دلربا چہرے پر تعصف لیے نم پلکوں سمیت وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ حمائل کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اوہ سوری اتباع، آپ کو برا لگا؟ آئی ایم ویری سوری، میں نے تو بس یوں ہی قیاس آرائی کی تھی، جو کہ آپ کو دیکھنے کے بعد غلط ثابت ہوئی۔ یقین جانیے میں بہت شرمندہ ہوں اپنی بات پر، وگرنہ آپ تو بہت اچھی اور پیاری عادت کی مالک ہیں۔ آپ نے تو بہت متاثر کیا ہے مجھے، ریلی آپ بہت اچھی لگی ہیں مجھے، لیکن میری وجہ سے آپ کا دل دکھا، سوری، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ نادم سا وضاحتیں کر رہا تھا۔ سچ؟ اس کے لبوں سے لفظ ادا ہوئے تھے یا پھول جڑے تھے؟ اپنی تعریف سن کر اتباع کا تو دل جھوم اٹھا، وہ بے پناہ خوش ہو گئی، پل میں ہی بجھی آنکھیں جگنوں کی طرح چمک اٹھی۔ حمائل کے لفظوں نے تو اس کے دل پر دھرا منو وزنی بوجھ ہٹا دیا تھا، روح پر چھائی کثافت دور ہو گئی۔ بالکل سچ۔ حمائل نے شوخی سے اس کی دیپ کی مانند روشن ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ شکریہ۔ وہ پلکیں جھکا کر ہنس دی، شرمیلی سرشار سی ہنسی۔ حمائل کا دل تو اس کی خوبصورت ادا پر نثار ہو گیا، یک بیک کہ کس قدر مطمئن اور مسرور ہو گئی تھی وہ۔ تو کیا میرے لفظ اتنے اہم ہیں اس کے لیے؟ بھرپور نگاہوں سے اس کا روپ من کے نیا خانوں میں اتارتا وہ سوچ رہا تھا۔ اتباع دور تک پھیلے وسیع سمندر کی مچلتی موجوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی ہی لہریں اس کے اندر بھی ٹاٹے مارنے لگی، خوشی کی، اطمینان کی اور سکون کی۔ کتنی بے چین ہو گئی تھی وہ، اور اب کتنا قرار مل گیا تھا دل کو۔ اس نے گردن کو خم دے کر حمائل کو دیکھا اور دھیرے سے ہنس دی۔ حمائل، جب آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا نا، تو آپ مجھے خاصے چڑچڑے اور بدتمیز لگے تھے۔ میں سمجھی تھی آپ عادتاً بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن ارے نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہوں۔ وہ تو اس روز میرا موڈ سخت آف تھا، اسی لیے سلمان کی بدتمیزی پر میں ٹیمپر لوز کر گیا۔ میں تو بے حد حساس، تمیزدار اور خوش مزاج بندہ ہوں۔ اگر ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہوا تو چند دن میں دیکھ لیجیے گا۔ اس بات کا اندازہ تو اسے پچھلے دنوں میں بخوبی ہو گیا تھا کہ اس کے بارے میں جو تاثر اس نے پہلی ملاقات میں لیا تھا وہ ویسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو بے حد نرم، دھیما اور اچھی عادات کا مالک تھا۔ وہ تو اسے تنگ کر رہی تھی، اور وہ جھٹ اس طرح بولا تھا کہ اگر ذرا سی دیر ہوئی تو وہ جانے اور کیا سمجھ بیٹھے گی۔ حمائل کچھ خجل سا ہو گیا۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ بھی بہت خفیف سا ہو کر ہنس پڑا۔ چلے، مجھے چڑچڑا اور بدتمیز سمجھ کر بدلہ تو چکا ہی دیا نا آپ نے، یوں حساب برابر ہوا۔ ویسے اب کیا خیال ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ سچ سچ بتاؤں؟ کنکیوں سے اسے دیکھا۔ ہاں بھائی، بالکل سچ سننا ہی پسند کروں گا۔ حمائل بغور اس کے چہرے پر پھیلے رنگ دیکھ رہا تھا۔ آپ کے بارے میں میری رائے پہلے بھی اچھی تھی اور اب بھی ہے۔ یو آر ویری سافٹ اینڈ نائس مین۔ اوہ شکریہ۔ دھیمے لہجے میں کہی گئی بات حمائل کی روح مہکا گئی۔ اس کی جھکی پلکیں، شرمایا انداز، دھیما لہجہ، اس پر وہ تمام باتیں منکشف کر گیا جنہیں وہ دل میں قیمتی خزانے کی طرح چھپائی ہوئی تھی۔ وہ سارے راز جو اسے بتانے سے گریزا تھی کہ وہ پہل اس کی طرف سے چاہتی تھی، اور حمائل نے بھی پہل کرنے کا سوچ لیا۔ پھولوں کی طرح مہکتے وہ تمام جذبات اس کے دامن میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا جو اس کے اندر مہک رہے تھے۔ وہ ساری خوبصورت باتیں جو وہ صرف اس کے لیے سوچتا تھا اور ابھی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ سارے ہاؤ ہو کرتے ان دونوں کے پاس آدم کے۔ وہ تو بلبلا کر رہ گیا۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا ان بدتمیزوں نے۔ اکیلے اکیلے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں دریافت کرتا سلمان اس کے پاس براجمان ہو گیا۔ نگاہوں میں بھی معنی خیزی تھی۔ وہ تو کئی دنوں سے اس کے بدلے بدلے اطوار نوٹ کر رہا تھا، کئی بار اس تبدیلی کی وجہ جاننے کی صحیح بھی کر چکا تھا، مگر وہ کھل کر نہ دیا تھا، اور آج وہ پکڑا ہی گیا۔ سلمان تو خود اس خوبصورت وقت سے گزر چکا تھا، اس کے بدلے بدلے انداز کس طرح نہ پہچانتا۔ اور پھر اتباع بھی اس سمے جتنی سرشار دکھائی دے رہی تھی، وہ اس کے شک کو تقویت دینے کے لیے کافی تھا۔ تو گویا ایک خوبصورت کہانی اپنا آغاز کر چکی ہے۔ حمائل کو ان سب کی عین وقت پر آمد بے حد بری لگی تھی۔ وہ چڑ گیا، سلمان کو پرے دھکیلتے ہوئے اٹھ کر جانے لگا کہ سلمان نے ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ ایک دم اتنا غصہ کیوں آ گیا سرکار؟ ابھی تو آپ بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بات کیا ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ تمہارا سر۔ حمائل اسے دب لگاتا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس بار سلمان خود اس کے ساتھ چل پڑا۔ بچوں بڑے کائیاں بنتے تھے، ہم نے بھی کھوج لگا ہی لیا نا۔ ارے ہم تو تمہارے بھی استاد ہیں، اب سیدھی طرح بتاؤ کب سے چلا رہے ہو یہ چکر؟ ہماری معصوم بولی بالی کزن کو کس طرح تم نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھایا ہے؟ کس طرح اپنے دام میں گرفتار کیا ہے اسے؟ کیا بکواس کی تم نے؟ سلمان کی شوخی اور شرارت سے کہی گئی باتوں سے حمائل کے تو پیروں سے لگی سر تک گئی۔ آئی ول کل یو اسٹوپڈ بوائے۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی طرف پلٹا، جی چاہا اس بدتمیز کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے۔ اسٹاپ اٹ یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سلمان پیچھے ہٹتے ہوئے ہنس دیا۔ ویسے سچ بتاؤ، اتباع کے آنے پر ناخوشی کا اظہار تم نے ہی کیا تھا نا، اور اب اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے دوست۔ کب سے، کیسے اور کہاں سے شروع ہوا ہے یہ معاملہ؟
اس کی آمد پر نخرے دکھانے والا اب کیوں اس کے ارد گرد پروانہ بنا نظر آتا ہے؟ کیا سبب بنا اس تبدیلی کا؟ وہ اپنے نہایت سنجیدگی سے اس سے سوال در سوال کر رہا تھا، سب کچھ جاننے کو بےتاب تھا، اور حمائل بھی غصہ بھلا کر مسکرا دیا۔ کیوں یہ ساری باتیں تمہیں کس لیے بتاؤں؟ تم دادا جی ہو ہمارے۔ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ادائے بے نیازی سے اس نے کہا۔ اوئے ہوئے پتر، تیرے یہ نخرے۔ سلمان نے سرتاپا اس پر نگاہ ڈالی۔ نہ بتا، لیکن میں اتباع کو سب کچھ بتا دوں گا کہ تو کتنا بے ایمان ہے۔ ایک ایک بات اس کے گوشگزار کروں گا، وہ تمام گل افشانیاں جو تم اس کی تصویریں دیکھ کر اس کے بارے میں کیا کرتے تھے، اور وہ بھی جو ان کے آنے کا سن کر تم نے فرمایا تھا، سب کچھ بتاؤں گا، بے فکر رہ۔ تو ہماری پیاری سی کزن کو الو نہیں بنا سکتا۔ اوئے خبردار، جو تو نے اب اپنی یہ چونچ ہلائی، اور تو اتباع کو کیا بتائے گا؟ تیری وہ چہیتی منتہا اس سے پہلے دن ہی سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے وہ اتنے دن مجھ سے ناراض رہی۔ تم لوگ دوستی کے لبادے میں دشمن ہو میرے، پہچان گیا ہوں تم دونوں کو، زندگی تباہ کرنے چلے تھے میری۔ حمائل شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ اچھا تو پھر وہ سب کیا تھا جو تم ہم سب کے درمیان اس کے بارے میں کہا کرتے تھے؟ سلمان اس کے آئینی شکنجے سے گردن آزاد کرانے کی کوشش میں تھا۔ واقعی غلطی کرتا تھا، میں پشیمان ہوں پچھلی باتوں پر۔ ویسے تیری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں سوری کر چکا ہوں اتباع سے۔ تو زیادہ بھی جمالو بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں منتہا کو تجھ سے متنفر کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، سمجھا؟ اور ایک جھٹکے کے ساتھ حمائل نے اسے آزاد کیا۔ سمجھ گیا حضور، وہ اپنی گردن سہلا رہا تھا۔ ویسے حافظ کی بات ہے یار، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ہاں مت ماری گئی ہے اتباع کی، یعنی خود وہ اتنی خوبصورت نازک پری سی، اور تو گھونچو گامڑ، کیسی لگے گی تم دونوں کی جوڑی؟ حور کے پہلو میں لنگور کے مصداق ہے نا؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا، اور حمائل کی آنکھوں میں تو گویا خون اتر آیا۔ تو آج زندہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں، مرحوم ہو کر ہی رہے گا۔ اس نے آستینیں چڑھانا شروع کیا، اور سلمان بے ساختہ ہنستا ہوا جان بچانے کو وہاں سے بھاگ گیا، لیکن وہ بھی آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے لبکاب سلسلہ کچھ یوں تھا کہ سلمان آگے آگے تھا اور حمائل پیچھے پیچھے۔ باتوں میں مشغول لڑکیاں اچانک ان دونوں کا یہ کھیل شروع ہوتا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ انہیں کیا ہوا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آج سلمان کو بھی اپنی خیریت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بروقت خیال سوجھا تو وہ ہانپتا کانپتا ان سب کے پاس دوڑ آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ پیچھے ہی حمائل تھا، ہمراہ نے اسے گھورا۔ ریس لگا رہے تھے، میں جیت گیا، بڑا مزہ آیا اس گھونچو کو ہرا کر۔ لمبے لمبے سانس لیتا سلمان فوراً بول اٹھا۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حمائل بھی اس کی تائید کرتا وہیں گر گیا، لیکن ساتھ ہی وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سلمان کو وارن بھی کر گیا، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، اور وہ کندھے اچکا کر ہنس دیا۔ ایسی شرارتیں تو ان کے درمیان اکثر ہوتی رہتی تھیں، جن پر وقتی غصہ کیا جاتا اور کچھ دیر بعد ہی بھول بھال جاتے۔ جب تک شریک حال کسی کی نظر نہ تھی زندگی حسین مگر اس قدر نہ تھی۔ وہ چشم شرمگی جو یہ ظاہر ادھر نہ تھی، دل ہی سے ہم کلام تھی، اس کو خبر نہ تھی۔ اب ہم نوا ہیں اس دل نازک کی دھڑکنیں، پہلے خود اپنے دل کی تڑپ نغمہ گر نہ تھی، اب اپنے غم گدے میں بھی لگنے لگا ہے جی، پہلے یہ خوش مزاجی دیوار و در نہ تھی۔ اس روز تو حمائل اس سے دل کی بات کرتے کرتے رہ گیا تھا، مگر اب زیادہ دن یہ بیت چھپانا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ دل اسے اپنے شریک حال کرنے پر مصر تھا، خوبصورت جذبوں کے تمام موتی اس کے آنچل پر سجنے کو بےتاب تھے، اظہار کے دلکش لفظ اس کی سماعتوں میں اترنے کو بے چین، اور جب راز دل سنبھالنا ممکن نہ رہا تو حمائل نے اتباع سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسے علم تھا دوپہر کے وقت سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، وہ موقع اسے بہترین لگا۔ ان سب بدتمیزوں کی موجودگی میں تو وہ اس سے بات کرنے کو ترس جاتا تھا۔ ہاسپٹل سے وہ جلدی اٹھایا، راستے میں گفٹ شاپ کے سامنے گاڑی روکی، اور اس کے لیے بہت منفرد سا گفٹ خریدا اور گھر کی راہ لی۔ حسب توقع لاؤنج بھائی بھائی کر رہا تھا۔ وہ سیدھا اتباع کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، کہیں وہ آرام نہ کر رہی ہو، پہلا خیال آیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر دھڑکتے دل سے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ یس کم ان، اندر سے اتباع کی آواز نے دل کو ڈھارس سی دی۔ وہ ہولے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی، گود میں تکیہ رکھا تھا جس کے اوپر ڈائری، وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ نہایت انہماک سے سنہری بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے، مگر وہ ارد گرد سے بے خبر مگن تھی۔ حمائل بھی مزے سے سینے پر بازو لپیٹے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا تو چونک کر اس نے سر اٹھایا۔ آپ؟ اسے یوں بے وقت دیکھ کر یقیناً وہ حیران رہ گئی تھی، بوکھلا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ڈائری پھسل کر نیچے جا گری اور اس میں رکھی تصویر۔ حمائل اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرا اٹھا، جھک کر تصویریں اٹھائیں تو اپنی تصویریں دیکھ کر حیران رہ گیا، اور تصویر کی پشت پر لکھی تحریر، یہ پلیز مجھے دے دیں۔ اتباع بے طرح گھبرا کر اس کی طرف آئی۔ ہاں پڑھنے تو دیں، کیا لکھا ہے؟ حمائل نے تصویر والا ہاتھ اس کی پون سے دور کر لیا۔ اتباع کا دل دھک دھک کرنے لگا۔
برسوں چھپایا بید اب کھل جائے گا۔ وہ راز محبت جسے وہ سینچ سینچ کر سنبھالتی آئی تھی، اس وقت کے لیے کہ جب اس کی طرف سے اظہار ہوگا تو پھر میں بتاؤں گی۔ میں تو تم سے اب سے نہیں جانے کب سے پیار کرتی ہوں۔ یہ لمحوں کی نہیں برسوں کی بات ہے جو میرے دل پر لکھی ہے۔ مگر یہ کیا ہو گیا، ہمال کی نظریں تحریر پر تھیں، اس کے نام جو میرے دل میں رہتا ہے۔ ایک بات کہوں گر سنتے ہو، تم مجھ کو اچھے لگتے ہو، کچھ چنچل سے کچھ چپ چپ سے، کچھ پاگل پاگل لگتے ہو۔ ہے چاہنے والے اور بہت، پر تم میں ہے ایک بات بہت، تم اپنے اپنے لگتے ہو۔ ایک بات کہوں گر سنتے ہو، تم مجھ کو اچھے لگتے ہو۔ نیچے اتباع کے سائن تھے اور تاریخ بھی تھی۔ کچھ عرصے قبل کی ہمال کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، یعنی وہ بہت پہلے سے اس کے دل میں رہتا ہے اور وہ اب تک بے خبر تھا۔ حیرانگی کے ساتھ ساتھ اسے بے پناہ خوشی بھی ہوئی۔ کتنا دل افروز تھا یہ احساس، وہ اسے اتنی دور، اسے بن دیکھے اتنا چاہتی رہی ہے۔ اس کا تو انگ انگ خوشی سے جھوم اٹھا۔ محبت پاش نظروں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑی گئی ہو، گھبرائی، بوکھلائی، شرمائی ہوئی، مرمری ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے نازک گلابی لب دانتوں سے چبا رہی تھی۔ ہمال کا تو دل بے قابو ہونے لگا، بے ساختہ خوش دلی سے ہنس دیا، پھر جیب سے قلم نکال کر اس ادھوری غزل کو مکمل کرنے لگا۔ اس پیاری لڑکی کے نام جو میرے دل میں بس گئی ہے، یہ بات بات پہ کھو جانا، کچھ کہتے کہتے رک جانا، یہ کس الجھن میں لگتے ہو، کیا بات ہم سے کہہ ڈالو۔ ایک بات کہوں گر سنتے ہو، تم مجھ کو اچھے لگتے ہو۔ سائن کر کے تاریخ ڈالی اور تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ بے ایمان لڑکی، اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی رکھی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سات مان بھرے لہجے میں اس نے شکوہ بھی کر دیا۔ تصویر پکڑتے ہوئے وہ شرما کر ہنس دی۔ اس کی تحریر نے خوابوں کو تعبیر کی نوید دے دی تھی۔ خواہشوں اور ارمانوں کی تکمیل کا اذن دل سرشار ہو گیا، اور اسی سرشاریت میں وہ اسے ہر بات کہہ گئی، اپنے اظہار سے گریز کی وجہ، جذبوں کے اشکار نہ کرنے کا سبب، اور یہ کہ کہیں اس کے پہل کرنے پر وہ اسے مغربی ہونے کا طعنہ نہ دے دے۔ پاگل لڑکی، پیار کرنا گناہ تو نہیں، اور نہ ہی اس جذبے میں یہ پابندی ہے کہ اظہار صرف لڑکے کی طرف سے ہی ہو۔ ارے میں تو اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں جسے تم جیسی پیاری لڑکی چاہتی ہے، اور میں حیران ہوں، مجھے علم ہی نہیں اور کوئی مجھ سے اتنا پیار کرتا رہا ہے، دیوانگی کی حد تک۔ میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ آئی ایم لکی، آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی لو یو۔ ہمال نے چاہتوں کی خوشبو سے مہکتے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتباع کے خوبصورت چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی، گھبرا کر جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ ہمال میں آپ کے لیے گفٹ لائی تھی، سوچا تھا ایسے ہی اچھے لمحوں میں آپ کو دوں گی۔ آپ بیٹھیے، میں ابھی آپ کو دیتی ہوں۔ گھبراہٹ میں وہ بہت عجلت میں بول رہی تھی۔ ہمال اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ گفٹ تو میں بھی آپ کے لیے لایا ہوں، چلیے پہلے آپ دیجیے، پھر میں آپ کو دیتا ہوں، بہت پیارا سا گفٹ، بالکل آپ جیسا۔ وہ مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتباع بے حد حفاظت سے نازک سا گفٹ پیس لے آئی اور اس کے حوالے کر دیا۔ کرسٹل کا بنا جگمگ کرتا دل تھا، صرف آپ کے لیے۔ جھکی پلکوں اور مسکراتے لبوں سے وہ بولی، ونڈرفل۔ ہمال کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا ہی گفٹ تو وہ بھی اس کے لیے لایا تھا۔ شکریہ اس انمول گفٹ کا، اور جناب یہ لیجیے میری طرف سے، صرف آپ کے لیے۔ تیرا دل ہے میرے لیے، تو تیرے لیے ہے میرا دل، کیسا؟ وہ اس کی نیلی جھیل سی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ بہت ہی اچھا۔ اتباع کھلکھلا اٹھی۔ دل نے دل کی آوازیں سن لی تھی، اب ہر سو دل کی دھڑکن نغمہ سرا تھی، پیار کے گیت روح میں اتر رہے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔